الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس پانی سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ انسان کو اس کی حیثیت اللہ نے ان آیتوں میں بتائی ہے، اور کسی کو اس کی اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے کسی پہ احسانات کیے، بعد میں وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے تو آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے، بھائی تو کچرا اٹھایا کرتا تھا، ٹماٹر کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، میں نے یہ کیا ہے تیرے ساتھ۔ تو دو چیزوں میں انسان تکبر کرتا ہے، اور آج جب سائنس کی دنیا ہے اور تعلیم کی دنیا ہے تو یہ تکبر انسان کا عروج پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں، میری نالج بہت زیادہ ہے، اور پہلے کا انسان بے وقوف تھا۔ وہ بے وقوف لوگ تھے، ان کو مذہب کے نام پہ بے وقوف بنانا آسان تھا۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے تو مانیں گے۔ جنت جہنم کا ہمیں کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت کی حوریں اور نہریں اور یہ سب ونس اپون اے ٹائم، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے بھائی، اب ان چیزوں سے باہر نکلو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسٹائل میرا وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب ان چیزوں سے نکلو، اس خول سے۔ بھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، پرانے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بتاؤ، جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جس نے بنایا ہے اور سائنس کے تمام قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تم نے، اسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے جس نے بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اوقات۔ تو اس لیے قرآن ہمیں بار بار ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں معلوم ہے۔ ہم نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہے ایک گندے پانی سے بنی ہوئی مخلوق، اللہ کے سامنے ہر وقت۔ اس لیے دو چیزیں یاد دلا دی ہمیں، سائنس کر کے نا، سائنس کر کے ہماری باتوں کو ٹھکرایا مت کرو۔ آپ کتنی ترقی کر جاؤ، رہو گے خدا کے بندے ہی۔ لہذا خدا نے جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے لگائی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے کندھوں پہ رہے گی، اس سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے تم۔ دیکھو، ایک باپ تھا، دیہاتی، گنوار، پڑھا لکھا نہیں ہے، گدھا گاڑی۔ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، بعض بیچارے اتنے غریب، دو جب کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں پنڈلیوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ماس ہی نہیں ہوتا باڈی پہ، غربت کا مارا ہوا، لیکن اس نے اپنے بچوں میں ایک بچے کو پیٹ کاٹ کے پڑھا دیا۔ اب وہ بچہ بن گیا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسدان بن گیا، وہ بہت اعلیٰ چیز بن گیا۔ اب وہ گاؤں کی زندگی سے نکلا، 3 پیس سوٹ، ٹائی، پرفیوم مختلف قسم کے، لگژری گاڑی، سارا خرچہ کس کا ہوا تھا اس پہ؟ بولو، باپ کا۔ پہلا احسان تو باپ کا یہ تھا، باپ نے نسل روکی نہیں غربت کی وجہ سے، ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کہ مالدار بھی ہو تو بھی نسل روکو، غریب ہو تو بھی نسل روکو، تبھی مالداروں پہ اس کا اثر زیادہ ہے۔ جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنی قومیں ترقی یافتہ ہے نا، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان کے بچوں میں اور زیادہ وقفہ ہے۔ تو یہ فلسفہ ہی سارا الٹا ہے، یہ اس کا تعلق پیسے سے نہیں، کھوپڑی سے اس کا تعلق۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی نسل اتنی کم، اور جتنے مالدار ملک ہیں نا، جن کے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اتنا مالدار ملک، ناروے آپ کی سوچ سے زیادہ مالدار ملک ہے، لیکن بچہ کیوں کہتے ہیں کھلانے کے لیے آئیں گے ہمارے پاس، آئیں گے کہاں، بھوکے مر جائیں گے۔ خیر، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اب ایک غریب آدمی، پہلی بات اس نے نسل نہیں روکی، کیونکہ اللہ پہ توکل کیا، اولاد کی نعمت، اولاد کو زندگی کی نعمت مل گئی۔ یہ جو کہتے ہیں نا غریب آدمی کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غریب سے پوچھو، کہے گا تو مر جا، میں نہیں مر رہا۔
ہمارے ہاں جو آج کل پڑھے لکھے آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں, بڑی بڑی سی مونچھیں ان کی, بڑے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. ابھی ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ پوسٹ چلے, یہ پتہ نہیں ان کی ہے, کہیں فیک نہ چلا دی ہو کسی نے. کہہ رہے ہیں بنوری, یہ بنوریا ہے نا, سائٹ ایریا بنوریا, یہاں فیکٹریاں ہیں, لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مدرسے کے بچے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بیچاری ہچکچاتی ہیں. اب ہچکچاتی ہیں کہ نہیں ہچکچاتی وہ تو لڑکیاں جانے اور مدرسے کے بچے جانے, لیکن تمہیں لڑکیوں کو جاب پہ لانے کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں ہماری عورتیں گھروں میں عزت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی؟ تم بغیر تو چاہتے ہو کہ وہ باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکن لگائیں وہاں جا کے. مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارے بغیرت پتہ نہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. ہماری عورتیں عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں, ہم کماتے ہیں وہ کھاتی ہیں. یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ اس کے خلاف, اس کلچر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تم چاہتے ہو یہ لڑکیاں باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکنوں, بوتلوں پہ کیا لگائیں, فیکٹریوں میں جا کے ڈھکن لگائیں جہاں ان کی نہ عزت محفوظ ہو, اور کما کے کھائیں. تو ان کا ہڈ حرام میاں کس کام کے لیے؟ پھر یہ لوگ دلائل سے بات کرنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. ان سے اسی اسٹائل میں بات کی جائے نا سیکولر لبرل طبقے سے, تو یہ بات سمجھے گا. یہ دلائل سے سمجھنے والی قوم نہیں ہے. کیوں نکال رہے ہو ان بچیوں کو گھروں سے؟ ان کے بھائی مر گئے ہیں کیا؟ ان کے باپ مر گئے ہیں کیا؟ آج تک 1400 سال, بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں, مسلم کلچر میں ہمیشہ عورتیں گھروں میں رہی ہیں. کمایا کس نے؟ مردوں نے. تو کتنی عورتیں بھوک سے مر گئیں. چند جگہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے, وہ نکلے باہر کما لے, کس نے منع کیا ہے؟ ایز اے کلچر اس کو تھوڑی اڈاپٹ کیا جائے گا. ان کو بولو, اپنی بیٹیوں کو بولو جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگایا کرو, تم جاؤ وہاں جا کے. اچھا کہتے ہیں نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں چاہ رہے, ایکچولی یہ ٹھش پش جو کرتے ہیں نا, ایکچولی اب مجھے پھر لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاک کر اور لطیفے سنانے والا مولوی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہا. بھائی میں اصلاح ہی کر رہا ہوں, ہمارا اصلاح کا اپنا اسٹائل ہے, تمہارے اسٹائل کے ہم پابند نہیں ہے. آج کل بہت ہمارے اپنے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکر ہے, اس کو تو لطیفے کو علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہم اپنا اسٹائل سے بات کرے گا, تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے آ رہا ہے, سمجھ تو پتلی گلی سے نکلو, دفعہ یہاں سے. تم چاہتے ہو میں عین غین نکال کے باتیں کیا کروں یہاں بیٹھ کے نا, عین علماء نے فرمایا ہے, اور ہمارا اپنا اسٹائل ہے بات سمجھانے کا. کیا خیال ہے؟ باقی یہ جو زیادہ تر لطیفے میرے آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو شارٹ ویڈیوز لوگوں نے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان سے لطیفہ ہی نکالا ہوتا ہے نا, وہ ان کا قصور ہے, میرا قصور تھوڑی ہے. میرے چینل پہ جا کے دیکھو, کوئی اوٹ پٹانگ بات نظر نہیں آئے گی, تمیز سے پورے تمہیں بیانات نظر آئیں گے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ وہ تو بنا دیا تھا میں نے, سائنسدان کے علاوہ بھی. اب ہے جو ابھی میں جس پہ جا رہا تھا, ہاں میں یہ ان لبرل سیکولر لوگوں کی یہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم لڑکیوں کو یہ نہیں چاہتے فیکٹری میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگائیں. اصل میں یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہے نا, ان کی مشینیں پاکستان میں بھی صحیح طرح آئی نہیں ہیں. باہر ملکوں میں تو ڈھکن مشین لگا دیتی ہے, ہمارے ہاں ابھی بھی فیکٹریوں میں لڑکیاں جاتی ہیں اور بوتلوں کے ڈھکن فکس کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر جاب لیس ہو جائیں گی بیچاری وہ, اور مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں مزدوری والا پیشہ اختیار کریں, ہوٹلوں میں جا کے پوچھے لگائیں, نہ, ہم ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس قوم کی عورتیں ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ, بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار یہ چاہتے ہیں قوم کو عورتوں کو کیا ملے؟ عزت. کسی کو نسوار کی عادت ہو اور اس کو نسوار نہ ملے تو وہ ایسی باتیں کرے سمجھ میں آئے. کسی کو گٹکے کی عادت ہو اور اس دن اس کو گٹکا نہ ملے پھر وہ یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. کسی کو چرس کی عادت تھی, اس دن چرس پینا بھول گیا, پھر یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. خدا کی قسم کوئی پڑھا لکھا آدمی جس میں سینس بھی ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ جائے گی بڑے عہدوں پر, اور عہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں. مثال کے طور پر کسی ملک کی آبادی, فرض کرو مثال سے سمجھا رہا ہوں, یا کسی جگہ پہ فیکٹری پہ 10 لوگ ہیں, تو ان میں سپروائزر کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا نا, ان 10 میں سے ایک ہوگا. سپروائزر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے نیچے 10-15 بندے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان میں 1% آفیسر کی پوسٹ پر ہوں گے, باقی 90% نے ان کے 10% آفیسر کی پوسٹ پہ ہوں گے, 90% نے ان کے ماتحت رہنا ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لیں, چاہے وہ ناسا سے ہو کے آ جائیں. لیکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اپر لیول پہ جانے والے لوگ ہوں گے 1% سے لے کے 10% تک, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ مرد ہو سکتے ہیں نہ عورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, سینکڑوں ملازم ہیں, اس کو کمپنی کے لیے مینیجر چاہیے.
तो आपने तहरीक चलाई कि इस कंपनी में जितने लोग हैं मैं उन सबके हुकूक की आवाज उठाऊंगा, इनमें मजदूर कोई नहीं होगा, सब क्या बनेंगे, मैनेजर। और ये मौलवी लोग जो बातें करते हैं कि नहीं कुछ मजदूर, अब ये सब बेकार की बातें हैं। बेटा मैं आपको वहां देखना चाहता हूं, मैं आपको कहां देखना चाहता हूं? सबको वर्कशॉप करवा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, जितने भी कंपनी में लोग बैठे हुए हैं उनको वर्कशॉप करवा रहे हैं। मैं सबको उस कुर्सी पे देखना चाहता हूं, वो जो कुर्सी है ना मैनेजर की। फैक्ट्री 2 दिन में क्या हो जाएगी, बंद। कहेंगे बोतल पे ढक्कन कौन लगाएगा भाई सारे मैनेजर बन जाएंगे। बन ही नहीं सकते, नामुमकिनात में से है। हमेशा फितरत मुतय्यन करती है, अल्लाह की तरफ से तायीन होती है कि इस मुल्क में, इस दुनिया में कितने लोग ऑफिसर रैंक पे होंगे, कितने उनके मातहत होंगे, कितने मातहतों के मातहत होंगे। ये फितरत का बनाया हुआ निजाम है, इसको आप छेड़छाड़ के तब्दील नहीं कर सकते। आप ज्यादा ये कर सकते हो कि सबको एजुकेशन देके सबको पढ़ा लिखा बना दिया, लेकिन वो तालीम उनके किसी काम की नहीं होगी। इल्ला माशाल्लाह चंद मखसूस तालीमात, वो तो सबको जरूरत है उसकी, चाहे वो दीन की हो चाहे दुनिया की हो। लेकिन जो हर फील्ड में आपने एक्सपर्ट पैदा करना शुरू कर दिए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उस फील्ड का, यानी उस फील्ड से मुंसलिक लोगों का। भाई हर कौम में ऑफिसर लेवल के लोग 1 से 10%, 90% क्या होंगे, मातहती होंगे। तो आप जब लड़कियों को घरों से निकालोगे, पूरी आबादी को घर से निकाल दिया कमाने के लिए, इस पूरी आबादी में 5 से 10% ऑफिसर रैंक पे आ जाएंगी, बाकी सबने बोतलों के ढक्कन लगाने हैं, बाइकियां चलानी है, टैक्सियां चलानी है और होटलों में जाके बर्तन धोने हैं, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, सबने यही करना है। और बाहर मुल्कों में तो कर रहे हैं, वहां जाके गालियां देने का दिल चाह रहे हैं बेगैरतों को, जो तुम्हें मैं तपा हुआ, पता है क्यों, मैं भी बताऊंगा आखिर में। एक वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मैं बहुत तपा हुआ हूं, वो आखिर में बोलूंगा, वरना पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, पूरा टॉपिक ना चेंज हो जाए। है इसी से मुताल्लिक, यही जो लिबरल सेकुलर लोग आके हमारे सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, हमारे पास है क्या, कुछ है हमारे पास सिवाय इस बात के कि हमारा खानदानी निजाम मजबूत है, मोहब्बतें, मर्द औरत से मोहब्बत, औरत मर्द से मोहब्बत, शौहर बीवी से वफा, बीवी शौहर से वफा, भाई बहनों की फिक्र करता है, बाप बेटियों की फिक्र करता है, इसके अलावा कुछ बचा है हमारे पास? मर्द कमा के औरत को खिलाता है, यह खूबी है, इसके अलावा कुछ 2% की कोई चीज बची हो तो बताओ। कुछ भी नहीं बचा ना। ये बेगैरत चाह रहे हैं कि इसको भी क्या कर दें, इसका भी जनाजा निकाल दें सोसाइटी से, नस्लें रोक के और औरत को घर से बाहर निकाल के। इसलिए मैं बार बार जो मेरे बयान में बैठ रहे हैं ना, कितने ही पढ़े लिखे हूं, कितने ही पढ़े लिखे हूं, फितरत कभी चेंज होती है? बोलो। देखो शुरू में पिज़्ज़ा बर्गर ये गरीब लोगों का खाना था या मालदारों का? मालदार। अगर किसी मालदार को पराठा खाते हुए देख लिया ना, वो मालदार बदनाम हो जाता था, यार ये पराठे खा रहा है, पराठे खाता है, चने की दाल में डुबो डुबो के खा रहा है। नहीं, हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग जैसे गोरे थे, अमेरिकन, जैपनीज, बड़े बड़े लोग क्या खाया करते थे? पिज़्ज़े बर्गर। ये गरीबों की खुराक है, शरीद बना के खा रहे, उंगलियां भी डुबो रहा है उसमें, या नली नहीं आ रही आके उंगलियां डुबो डुबो के उसमें। ये गरीबों की खुराक थी। अमीरों की खुराक क्या है? पिज़्ज़ा बर्गर। मुझे तो शुक्र है नाम भी नहीं पता इन चीज़ों के, और पता नहीं जिंगर बर्गर। अभी मैंने भूख नहीं लग रही थी, मैंने कहा बहुत दिन हो गए, कोई वो मंगवा दे थोड़ी सी ना। बाजारी चीज़ों का अल्लाह का शुक्र है हमारे माँ बाप ने हमें कभी सिखाया ही नहीं, और हमने कभी खाया ही नहीं। मेरे वालिद साहब ब्रेड नहीं खाते थे कभी, डबल रोटी है ना, ये नहीं कि हम गरीब थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरे वालिद साहब को एक दफ़ा ब्रेड पकड़ा दी, डबल रोटी नहीं होती, हम तो खा लेते थे सुबह नाश्ते में, अल्लाह माफ़ फरमाए। हमारे अब्बा ने ब्रेड खाई है ना, वो मुंह में ही चिपक जाती है, आपको पता है ना। हमारे अब्बा ने बोला अल्लाह ने इन कमबख्तों को गुनाहों की दुनिया में सज़ा दे दी है, रोटी छोड़ के क्या खा रहे हैं? डबल रोटी। वो चबती नहीं है भाई, चबाओ तो चबेगी नहीं, वो मुंह में आटे की तरह चिपक जाएगी। कह रहे यार इतनी ज़बरदस्त रोटी जो चबाओ, फाइबर वाली रोटी, कितना मज़ा आता है उसको चबाने में, उसको निगलने में, और तसल्ली से 1-2 रोटी पेट भर के खा लेता है। ये तो 2 पीस खाओ तो पेट फूल जाएगा आपका। तो अब मालदार लोगों का खाना क्या था, जो हमारे यहाँ बाहर जा जाके देख रहे थे ना। हमारे एक रिलेटिव आए यूके से, बहुत पुरानी बात है, 92-93 की बात होगी, बल्कि इससे भी पहले 90 की बात होगी। लोग कहते हैं अपने किस्से सुना रहा होता है, भाई इबरत के लिए सुना रहा हूँ। वो आए लंदन से, कहने लगे यार वहाँ तो अच्छा, उनकी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 5 साल के बाद यूके से आए थे। वो लाहौर में रहते थे हमारे रिलेटिव, यूके चले गए जॉब करने, जॉब में 5 साल वहीं रहे, 5 साल के बाद आए। अब हम लोग चूंकि असलन तो पठान है, तो वो उनकी शादी भी पठानों में, यानी उनके वालिद साहब की एक वाइफ जो थी वो पश्तो पठान थी, तो इनको पश्तो भी आती थी, यानी अब्बा उर्दू और अम्मा पश्तो, तो पश्तो भी जानते थे, उर्दू भी। 5 साल के बाद ये आए लंदन से, हम इनको एयरपोर्ट लेने के लिए गए, मैं भी और मेरे भाई भी।
آئے یہاں یعنی کراچی ایئرپورٹ پہ آئے, تو یہاں سے لاہور جانا تھا, مجھے وہ دن یاد ہے. ہم جب ان کو ٹیکسی میں لینے کے لیے گئے تو پینٹ پہنی ہوئی اور شرٹ, وہ جو لندن والا اسٹائل ہے, ہمارے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ میری امی کے کزن. اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, ٹیکسی والے نے پشتو گانا لگا دیا, جیا قربان, ڈھینگ ٹو ڈھینگ ٹم ٹم ٹم, وہ نہیں چلتا ایک خاص قسم کا اسٹائل. تو اب وہ پشتو گانا جب اس نے لگایا پرانا نا, او بھائی ان کی خوشی دیکھنے والی. وہ ٹیکسی میں بندہ اچھل رہا ہے ایسے 2-2 فٹ, دھام دھام نیچے جا رہا اوپر جا. ہم نے کہا پتہ نہیں کھڑکی توڑ کے بھاگے گا کیا ہوگا. کہہ رہا ہے یار اتنے 5 سال کے بعد میں نے کیا سنا ہے, اپنا پشتو سنی ہے میں نے. ان کی خوشی جو ہے نا دیکھنے والی تھی. کیوں انگریزوں کے جو گانے ہیں نا وہ ان کے جیسے ہی ہے جیسے پیزے اور برگر. لوگ بتاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں گانے وانے نہیں سنتے انگریزوں کے, تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی نہیں سنتے. تو لیکن انگریزوں کے گانے کے بارے میں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے کم بختوں کے پاس شاعری میں, سوائے ٹھشیاؤں پھشیاؤں کے. شاعری میں کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. کوئی ہوتا نا محبوب کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے چہرے کی تعریف, اس کے جیسے اردو شاعری میں آپ کو ملے گا, اردو شاعری میں صرف محبوبہ کی پلکوں پہ پوری پوری غزلیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں, پلکوں پہ. اور عربی شاعری میں بھی ایسا ہی ہے. عرب ایک شاعر ہے, اپنی اونٹنی کی آنکھیں, اس آنکھوں پہ پوری غزل لکھی ہے اس نے, ایک عربی شاعر نے. انگلش میں آپ کو کیا ملے گا, ٹھشم ٹھشم ٹھا ٹھا ٹھشم ٹھشم پھش پھش, بس یہ کوئی شاعری واری, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, یہ کوئی شاعری ہے یار. ہمارے اقبال کی شاعری دیکھو یار, وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آگے کیا ہے بھول گیا, ہم لوگ روزانہ پڑھتے تھے, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, شاعری ہے بھائی. تو اب ہمارے جو دوست ہیں نا جو وہاں ان کے گانے بھی سنتے تھے, ادھر بھی گانے سنتے تھے, وہ کہتے ہیں یار ان کے گانوں میں کم بختوں میں کوئی شاعری نہیں ہے سوائے میوزک, بٹ ٹش پش. مائیکل جیکسن کو تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے, چھوڑو رہنے دو یار, پھر مائیکل جیکسن پہ بیان ہو جائے گا پورا. تو جیسے ان کی شاعری ہے ویسے ہی ان کے کھانے, کوئی چٹپٹاپن اس میں ہے ہی نہیں, کوئی ادب نہیں ہے. اردو تو بھائی ادب سے بھری ہوئی زبان ہے, اردو اتنی ادبی زبان ہے جس کا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو کھانے بھی انہوں نے, ہمارے کھانے 20 قسم کے کھانے ہیں. آپ ہوٹل پہ چلے جاؤ, جو لسٹ پڑھ کے سناتا ہے نا, وہ لسٹ پڑھ کے سناتا ہے, انڈا گریوی, فلانا گریوی, ڈمکانا گریوی, قیمہ مسالہ, گھٹن مسالہ, پھڑالا مسالہ, ڈمکانا مسالہ, شامی کباب, چپلی کباب, بہاری بوٹی, شامی بوٹی, چپلی بوٹی, ایسی اس نے گردانیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی پوری نہیں کر پایا ہوتا وہ پوری. بھائی یہ جو ہندوستان ہے نا, ہندوستان جہاں ہم نے ہماری جو سرزمین رہی ہے, یہ بہت ساری تہذیبوں کا ایک منبع اور گڑھ تھا. یہاں زبانیں بھی پلی بڑی ہیں یہاں پہ, اور یہاں پر کھانے بھی بڑے پلے بڑے ہیں. تہذیب یہاں بہت ترقی کی ہے, یہاں تہذیب نے. گوروں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. تہذیب دیکھ لو آپ, چڈی جتنا پڑھا لکھا ہوگا مارکیٹ سے اس کا لباس شارٹ ہوتا چلا, یہ ٹوٹل تہذیب. یعنی ان کا تہذیب یافتہ, جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یعنی عورتیں خاص طور پہ. ہمارے ہاں صرف مارکیٹوں میں چلے جاؤ لباس دیکھنے کے لیے, تو عورتوں کے لباس دیکھنے چلے جاؤ, چکرا جاتا ہے آدمی. خود خواتین چکرا جاتی ہیں, کون سا لوں کون سا نہیں لوں. خیر میں یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, پڑھے لکھے لوگوں کی علامت تھی کیا کھانا, بولو, پیزا برگر. دیسی گھی, بالکل ان کو بدبو آتی ہے دیسی گھی سے. ابھی جو ممی ڈیڈی فیملی ہے نا, ان میں جو نئی جنریشن کے بچے ہیں ان کو دیسی گھی سے اسمیل آتی ہے, بھینس کے دودھ سے ان کو اسمیل آتی ہے. ملائی, میرے بچے ملائی نہیں کھاتے یار, نئی نسل کے بچے ملائی نہیں کھاتے. ہماری مائیں تو ہم سے دودھ چھپایا کرتی تھی کہ ملائی نہ کھا جائیں یہ. تو اب میں جو اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, ملائی پہ رپورٹ دینا مقصد نہیں ہے, اصل بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھی لکھی قوم پیزے برگر کھانا شروع کر دے اور کولڈ ڈرنک پہ آ جائے. پہلے لوگ لسی پیا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں نے سوسائٹی میں کولڈ ڈرنک کو پروموٹ کیا. لسی غریبوں کی خوراک اور کولڈ ڈرنک بولو امیروں کی خوراک, ایسا ہی ہے نا. اچھا, غریبوں کی خوراک اتنی موٹی موٹی ملائی والی دودھ پتی, بلکہ اور دودھ ڈال ڈال کے نا ملائی تیر رہی ہو. اور امیروں نے کیا مارکیٹ میں لے کر آئے, بلیک کافی, تیزابیت سے بھری ہوئی. آج کل اس کے بڑے فضائل یوٹیوب پہ بتائے جا رہے ہیں. روزانہ 2 کپ بلیک کافی پینے سے آدمی ایکٹیو ایسے ہی رہتا ہے جیسے چرس پی کے ایکٹیو رہتا ہے. یہ ایکٹیونیس وہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی انرجی مل رہی ہے, آرٹیفیشل ایکٹیونیس ہے. اس لیے کافی اور چائے کے جو بھی فضائل سنا رہا ہو کبھی بھی اس کی باتوں میں مت آیا کرو. تھوڑے بہت فائدے ہر چیز میں ہوتے ہیں, کوئی فائدے میں نہیں کہہ رہا چائے نہ پیئیں, لیکن فائدے نہ بتایا کریں, پی لیا کریں. ہم بھی پیتے ہیں لیکن فائدے نہیں سناتے ہم لوگوں کو. تو مالدار کافی لے کر آئے, غریب کیا لایا تھا,
لسی, مالدار اس کے بدلے میں کیا لے کر آئے؟ کافی. غریب لایا تھا ستو, جو کو بھون کے نا پانی میں ڈال کے گرمیوں میں پی لیتے تھے. جو ایسی زبردست, اس سے طاقت بھی آتی ہے, اس میں شوگر بھی کم ہے, اور تھوڑا سا گڑ ملا دیا میٹھے کے لیے. اس کے بدلے میں مالدار لے کر آئے کولڈ ڈرنک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوسز, یہ فلاں فلاں کمپنی کا جوس, یہ فلاں کمپنی کا جوس. اب غریب کا بچہ تو ستو پی لے گا, مالدار کا بچہ ستو سن کے بے ہوش ہو جائے گا. اس کے ناک کے قریب لے کر آؤ نا. ہمارے یہاں لندن سے کچھ مہمان آئے مدرسے میں, تو ہمارے استاذ نے ان کی خدمت میں ستو رکھ دیا, ایک قطرہ نہیں پیا ان لوگوں نے. وہ بیچاروں کے منہ بن گئے, تو ہمارے استاذ کو لگا کہ شاید میں نے زیادتی کر لی لوگ کے ساتھ. پھر کولڈ ڈرنک منگوائی, انہوں نے پی. میں ان باتوں سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے کلچر کا حصہ بن جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیچر سے بھی میچ کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماڈرن ہونے سے کچھ خرابیاں اگر سوسائٹی میں آ جاتی ہیں اور وہ ماڈرن لوگوں کی علامتیں بن جاتی ہیں, تو ماڈرن لوگوں کا کلچر بننے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہیں یا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح خوب یہ سمجھ لو کہ یہ جو ماڈرنزم ہے نا, جس میں بچے بھی کم پیدا کرنے ہیں, لڑکیوں نے جاب بھی کرنی ہے, عورت نے شوہر کی نہیں ماننی ہے, بہن نے بھائی کی نہیں ماننی ہے, بیٹی ابا کو ٹاٹا کر کے جائے گی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. ہر لڑکی کمائے گی, پڑھے گی بھی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. غریب کی عورتیں بیچاری گھروں میں رہتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے ابا سے آشیرواد لیتی رہتی ہیں, ابا کے سامنے سر پہ شرم و حیا کی وجہ سے دوپٹہ بھی لے لیتی ہیں. غریب کی عورت بیچاری اپنے شوہر کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہے, پہلے اماں کے قدموں میں, ابا کے قدموں میں, شادی کے بعد کس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہے؟ شوہر کے قدموں میں. تو لوگ کہتے ہیں کیا بیکار قسم کا کلچر ہے, غریبوں والا کلچر. لوگ کہتے ہیں کیا کون سا کلچر ہے یہ؟ غریب. اور پھر غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. تو چی چی چی, کھانے کو روٹی نہیں اور بچے دیکھو پیدا ہوئے چلے آ رہے ہیں. بھائی تمہارے پاس تو بہت ہے, تمہارے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یار ہم طریقے سے ایک دو تمیز سے پال لو, ان 10 بچوں سے بہتر ہے جو چور اچکے بنے بڑے ہو کر. اس کا مطلب اب تک جن جن کے 10 ہو رہے تھے وہ سارے چور اور اچکے پیدا ہو رہے تھے, وہ انسان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے. تو خوب سمجھ لو, ماڈرنزم کے ساتھ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی چیز آئی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے فائدے مند ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. جیسے شیطان نے پہلے غریب آدمی کو بھی پیزے برگر میں لگا دیا نا کہ امیروں کی خوراک ہے, تم بھی یہ کھایا کرو. غریب آدمی بیچارہ ستو پھانک رہا تھا, جب اس نے دیکھا مالدار لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, وہ بھی کس پہ آ گیا؟ کولڈ ڈرنک پہ آ گیا. گردے بھی خراب کروا دیے اپنے, موٹاپا بھی آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب مالدار لوگ کھا رہے ہیں غریبوں والی خوراک. ڈاکٹروں نے اب ان کو اویئر کیا, نہیں بھائی ڈائٹ پہ آؤ, روٹی کم کھاؤ, چاول کم کھاؤ, کم کھاؤ. سب سے بڑی بات یہ, پہلے زیادہ کھانا صحت کی علامت سمجھا جاتا تھا, کھاؤ گے تو بڑے ہوگے. نا نا نا, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھو غریب کو کھانے کو زیادہ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, پھر سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے گی. پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, میں ان کے جب گھر گیا, بہت ہی غریب. میرا ارادہ تھا تھوڑا زکات بکات بیچاروں کے ساتھ تعاون کروں گا, بہت ہی غریب. میں جو ان کے گھر گیا تو ان کے بچے بڑے چمکدار, لمبے تڑنگے, فٹ فاٹ. میں نے کہا بھائی اتنے غریب ہیں, استغفر اللہ, کمبخت نہیں کہنا چاہیے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, گھر بھی حالت میں نے دیکھی نا, بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے, کھانے کے لیے برتن نہیں ہے, اور ان کی صحتیں دیکھو, ایسے چہرے چمکدار ان کے. تو میں نے ان کی اماں سے پوچھا, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو راشن واشن کا کیا سیٹ اپ ہے, کوکنگ آئل کون سا خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کوکنگ آئل خریدنے کے پیسے نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں بیٹا ہم تو چربی جمع کرتے ہیں, اسی چربی کا گھی بناتے ہیں, مجبوری میں پورے سال وہی کھاتے ہیں. یہ وہ گھی تھا جو ان کے چہروں پہ بولو چمک رہا تھا. نہیں آئی سمجھ بات؟ پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے کولیسٹرول ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اینیمل فیٹ سے بہتر کوئی فیٹ نہیں ہے. میں نے بھی اونٹ کی چربی کا جو ولاگ بنایا تھا نا, اونٹ کی چربی کا, اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ لوگوں کو مفتی صاحب دل کا مریض بنا رہے ہیں. خوب سمجھ لو, یہ جو تم کوکنگ آئل کھا رہے ہو یہ تمہیں ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے. کوکنگ آئل چربی نہیں بناتی. ہاں چربی اس صورت میں بنائے گی جب ورزش نہ ہو, ایکسرسائز نہ ہو, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھاؤ گے تو مرو گے. یہ جو آرگینک چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے فائدے مند ہیں, یہ نقصان دہ نہیں ہیں. باقی کھا چربی رہے ہو اور کام سارا دن آفس میں بیٹھ کے انگلیوں سے بٹن دبا رہے ہو, پھر تو مرو گے, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو برباد ہو جاؤ گے پھر. تو ماڈرنزم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی آتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط آتی ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماڈرنزم کے ساتھ جو چیز بھی سوسائٹی میں آ رہی ہے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں, اور اس بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس کے اگینسٹ غریب لوگ چلتے ہیں, اور غریب کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس بیس پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا کام ہے. یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا
تو یہ لوگ جو لبرل لوگ اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں نا، خواتین کی آزادی، گھروں سے باہر نکالو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا بنوریا میں بچے پڑھتے ہیں تو خواتین کمفرٹیبل نہیں ہیں وہاں فیکٹریوں میں جانے میں، حالانکہ مدرسے کے بچے کسی کو چھیڑتے ویڑتے نہیں ہیں بیچارے، تو کمفرٹیبل نہیں ہیں. اور اچھا ایک نے یہ بھی کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ خواتین کسی مولوی کو دیکھ کے کمفرٹیبل نہیں ہوتی، جیسی مولوی آئے گا پردہ کر لیں گی، سائٹ پہ جانے کی کوشش شروع کر دیں گی. تو اس کا مطلب سوسائٹی میں مولانا لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں نا ایک یوں سمجھے کہ ٹینشن ہے سوسائٹی کے لیے. آپ کسی پوش علاقے میں چلے جائیں یا ایسے علاقے میں جو مولوی لیس علاقہ ہو، جہاں نہ تبلیغ والے ہوں، نہ داڑھی والے، نہ ٹوپی والے، چڈی پہن کے ماڈرن لوگ گھوم رہے ہوں، وہاں خواتین بھی چڈی پہن کے گھومیں، بالکل اپنے آپ کو سیو سمجھتی ہیں، وہ ہم محفوظ ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے، آگے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی خاتون آ سکتی ہے ایسے ادھورے کپڑوں میں؟ لیکن کسی جنرل اسٹور چلی جائے یا کسی بڑے مارٹ چلی جائے تو کتنی کمفرٹیبل ہوگی، وہ کوئی اس کو نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب سکون مسجد میں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ عورت کو سکون یہاں زیادہ مل رہا ہے یا وہاں زیادہ؟ اس دلیل کی روح سے، اس سے تو پھر یہ پتا چلا، اگر یہ سکون کا یہ مطلب ہے، اس سے تو یہ پتا چلا کہ مسجدیں بے سکونی کی جگہ ہیں اور جتنے مارٹ ہیں یہاں خواتین کیا ہوتی ہیں؟ آزاد. تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان خواتین کو نائٹ کلب بھیجو اور سکون محسوس کریں گی، کیونکہ مارٹ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پہن کے گھومنا پڑتا ہے، نائٹ کلبوں میں بالکل ایزی فیل کریں گی. دوبارہ سے یہ تم لوگ بہت مشکل ہے سمجھانا. دوبارہ سے جو دلیل دی جا رہی ہے، یہ سب دلیلیں آج کل میڈیا پہ دی جاتی ہیں، اور نہیں بھی دی جاتی نا، لوگوں کے ذہن میں ہیں. یہ خواتین خود بھی کہتی ہیں کہ ہم مولویوں میں یا پاکستان میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے. میں جب فون سنا کرتا تھا، ایک ملحد لڑکی کا فون آیا، مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی، کوئی اسلام پہ اعتراضات تھے، اسلام آباد میں تھی، میں اس کو جواب دے رہا تھا. تو کہنے لگی مجھے جلدی جواب چاہیے، میری فلائٹ نکل رہی ہے، میں پاکستان سے جا رہی ہوں. اسٹائل تو ان کا یہی ہوتا ہے. پھر خود ہی پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دی اس نے. پہلے اسلام کے بارے میں اعتراضات کیے، میں نے تمیز سے اعتراضات کا جواب دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس جواب کو سنو، الٹا گالیاں کس کو دینا شروع کر دیں؟ پاکستان کو. یہ مولویوں کا ملک ہے اور میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہاں ہر شخص دیکھتا ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتے. پتہ نہیں لندن جا رہی تھی، امریکہ جا رہی تھی، میں جا رہی ہوں اس ملک سے. انگلش ٹھش پھش بہت لگائی ہوئی تھی. تو میں کہنے والا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے. اصل جواب تو یہی ہے نا، لیکن میں نے کہا مجھ سے مسئلہ پوچھ لی، میں تمیز سے بات کروں کہ یہاں ریسٹرکشنس بہت زیادہ ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں، پابندیاں بہت زیادہ ہیں. ہم یہاں جینس پہن کے آزادی سے نہیں گھوم سکتے، ہم اپنی مرضی کی ڈریسنگ نہیں ہے ہماری، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوچ صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے، یہ بہت ساری خواتین کی سوچ ہے کہ ہم ان ملکوں میں آزاد ہیں، ہم پاکستان میں آزاد نہیں ہیں. گھٹن کا ماحول ہے یہاں پہ، گھٹن کا ماحول. اس سے یہ ہماری سوسائٹی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک بہت ہی بری سوسائٹی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کی گلیوں میں، یورپ کی گلیوں میں جو گھوم رہی ہو سلیو لیس کپڑے پہن کے اور چڑیاں پہن کے، اور آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہو، اتنی کمفرٹیبل آپ وہاں بھی نہیں ہو. چڈی کے بغیر نہیں گھوم سکتی آپ وہاں پہ. کیا خیال ہے؟ اگر گھومی سارے گورے مڑ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ نا پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اگر آزادی اور کمفرٹیبل زون میں آنے کا یہ مطلب ہے تو نائٹ کلب میں یہ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پھر آپ بولا کرو امریکہ اور یورپ کی گلیاں گھٹن کا ماحول ہے. یہاں پہ کیا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول ہے. 2-4 اسٹیکر چپکا کے گھومنا پڑتا ہے یہاں پہ، اور نائٹ کلبوں میں بالکل ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. او بھائی، یہ جو بغیرتی والی آزادی ہے نا، اس کو آزادی نہیں کہتے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یورپ کا ایک کنٹری ہے، نام نہیں بتاؤں گا، وہاں جتنے ہیروئن کی چرسی ہے نا، وہاں جا کے چرس پیتے ہیں. نام نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ کوئی ہیروئن چی یہاں سے ٹکٹ ویزا لے اور پہنچ جائے وہاں پہ. یورپ کا ایک کنٹری ایسا ہے جس میں نشہ، ہر طرح کا نشہ لیگل ہے. یورپ کا ایک کنٹری ہے جہاں پہ نشہ کیا ہے؟ بولو، لیگل. اب اس ملک سے کوئی چرسی یہاں آ جائے، کتنی برائی کرے گا ہماری. کیا خیال ہے؟ کیسا گھٹن کا ماحول ہے یار. مجھے بتاؤ، وہاں سے چرسی اگر یہاں آ جائے، گھٹن کا ماحول ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کو؟ یہاں بیٹھ کے پی رہا ہوگا، سب جائیں گے، ادھر جا کے پی، میرے گھر کے آگے کیوں پی رہا ہے، ادھر جا کے بیٹھ، سب تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور برساتی نالوں میں ماحول کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں، جتنے چرسی ہیں برساتی نالوں میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہے. گھٹن کا مولویوں والا ماحول نہیں ہے، گھٹن کا وہاں پہ ماحول. یہ بغیرتوں کی دلیلیں ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، جو آج کل وہ جو کہہ رہے بنوریا میں مدرسہ ہے، وہاں لڑکیاں کمفرٹیبل نہیں ہیں بھائی، کیونکہ حیا کا ماحول ہے، شرم کا ماحول ہے. چاروں طرف خوبصورت داڑیوں والے، نورانی چہروں والے طلبہ گھوم رہے ہیں، تو عورت کو شرم آتی ہے، یار ان میں کیسے یہ اس ادھورے لباس میں جاؤں. یہ خوبصورت ماحول ہے، جیسے سارے صاف ستھرے نیٹ کلین بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہاں پہ کسی چرسی کو جاتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شادی بیاہ میں سارے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، وہاں میلے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو.
بلکہ کپڑے صاف ستھرے بغیر اس طریقے کے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو, یار سارے بن ٹھن کے آئے ہوئے میں وہاں کیا اس کپڑوں میں پہنچ جاؤں, ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا ہوگا نا نہیں جاؤ گے آپ. یہ تو میری ہمت ہے, ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ بھی لوگوں کی شادی میں پہنچ جاتا ہوں. میں ابھی کہیں گیا ہوا تھا تو بعد میں نے کیمرے میں دیکھا بٹن ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو شرم آتی ہے نا ایسے ماحول میں جاتے ہوئے, پرانی چپل پہن کے نہیں جائے گا. تو بھائی یہ ہماری سوسائٹی کی خوبی ہے, یہاں عورت بے حیائی میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اور یہ جو مولانا کو دیکھ کے عورت ایک دم بدک جاتی ہے نا تھوڑا سا یوں, اس کا مطلب یہ مولانا میں کوئی تو خاصیت ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ لباس اچھا نہیں لگے گا, تو یہ تو خوبی ہے, یہ تو خوبی ہے مولانا کی. اور یہی عورتیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنے شوہر کے لیے یہ چاہتی ہیں دوسری عورتیں ایسے شرعی پردے میں آئیں جیسے رابعہ بصریہ کیا کرتی تھی شرعی پردہ. پھر یہ نہیں کہتی ہیں کہ دیکھو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ, تم جن کپڑوں میں بھی آ جاؤ, تم کمفرٹیبل زون میں ہی رہو گی. یہ چاہے نا اپنی دلیلیں دیں نا اپنی انٹیوں کو, دیکھو میرے میاں کے سامنے جب بھی تم آئے خوب میک اپ میں آؤ تیار ہو کے, اور جیسی مرضی ڈریسنگ کرو اور جتنا مرضی ہنسو کھیلو, میرے میاں یا تو چھکا ہوگا تیرا میاں, کیا خیال ہے, یا تو جھوٹ بول رہی ہے, تجھے طلاق لینی ہے اپنے میاں سے, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہاں کہتے ہو نا کمفرٹیبل, وہاں تو کہہ رہی ہے منہ توڑ دوں گی اگر تو میرے میاں کے سامنے بھی آئی, کہے گی دیکھو تمہارا میاں تو اس کا مطلب بہت ہی دقیانوس قسم کا آدمی ہے, بہت ہی کوئی پرانے زمانے, بھائی پرانے کا نہیں ہے آدمی, بس مجھے یہ پتا ہے. بیوی دلیل میں کیا کہے گی, بھائی جو بھی ہے کیا آدمی ہے, جو آدمی ہوگا اس کے سامنے عورت اس طرح بن ٹھن کے گھومے گی, اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. اور مولویوں کی کم مائل ہوتی ہے, ان ٹھڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے. مولوی تو پھر بھی کچھ اللہ رسول کی باتیں اس سے بیچارے نے سنی, دیکھ بھی لے گا تو توبہ استغفار کرتا رہے گا بیٹھ کے. وہ ایک ہے نا حاجی لوگ حج کر کے آئے تو انہوں نے بولا کہ یار اب ہم نظر کی حفاظت کریں گے, اب ایک گناہ تو ہم چھوڑ دینا. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی لڑکی نظر آ جائے نا تو سب نے استغفار پڑھنا ہے. تو ایک آدمی کی طرف سے آواز آئی استغفر اللہ, سب نے کہا کہاں ہے کمفرٹیبل زون. ہر بے حیائی پہ نا اچھے لیبل لگا لگا کے سوسائٹی کی واٹ لگا دی ہے, ہر بے حیائی پہ. ان لوگوں کا انجام پتہ ہے کیا ہوگا, جو یہ نام نہاد لبرل طبقہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے نا, ان کا انجام وہی ہے جو ان کا انجام ہوا. لیکن یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کا بھیانک انجام دیکھ کے بھی ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے, اس انجام کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی اس انجام کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں وہ جب مثال سے بات سمجھا رہا تھا نا, اس لیے میرے بھائی عورت کی حیا, عورت کی تحفظ اسی میں ہے کہ وہ کہاں رہے, گھر میں رہے. اور کمانا کس کے ذمے ہے, مرد کماتا ہے. سوسائٹی میں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں, ان کچھ بروں کی وجہ سے قانون تھوڑی تبدیل کیا جاتا ہے. ابھی تک سوسائٹی ہمیشہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں, کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں نا. ایک لبرل نے مجھ سے سوال پوچھا, یہ اسلام میں طلاق کا نظام ہے, دھیرے دھیرے طلاق نکالو, نکاح ختم, ایک دم ختم, اور اتنا پرانا رشتہ ختم, اور انگریزوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, ہندوؤں میں ایسا نہیں. میں نے کہا طلاق کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا غیر مسلم. میں نے کہا کمال کی بات ہے, آسان مسلمانوں میں اور ان کے ہاں مشکل ہے. جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں اتنی نہیں ہو رہی, جن کے ہاں مشکل ہے ان کے ہاں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں. تو پریکٹیکلی ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارا سسٹم کامیاب ہے زیادہ. تجربے سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ سائنسدان جب بھی کوئی دوا بناتے ہیں نا تو تجربوں سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ خالی اس کے فارمولے پہ نہیں جاتے, کہتے ہیں پہلے تجربہ تو کرو, پہلے چوہوں کو پہ تجربہ کر کے دیکھو. تجربے سے بہتر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں کسی اناڑی حکیم کے پاس گئے, فائدہ ہو گیا, تو اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پراپر حکیم نہیں ہے. اگلا کیا کہتا ہے, یار میں تو اس سے علاج کراؤں گا نا جس سے مجھے فائدہ ہو. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح دلیل ہے بھائی, ہمیں تو جس سے فائدہ ہوگا ہم اس سے علاج کرائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو. دیکھو اس وقت نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, اور یہ بہت خطرناک قسم کا ٹکراؤ ہے اس وقت دنیا میں, دو تہذیبوں کا. دنیا میں پہلے زمانے میں جو مقابلے ہوتے تھے نا, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, ہم سب نا ایک اکھاڑے میں ہیں اس وقت. انسان جب سے دنیا میں آیا ہے وہ سمجھو کہ وہ ریسلنگ کے رنگ میں ہے, ہر وقت اس کا کسی نہ کسی سے مقابلہ چل رہا ہے. حق اور باطل ہمیشہ چلتے رہے. بنی اسرائیل کا مقابلہ فرعون کے ساتھ, ایسا ہے نہیں ہے؟ قابیل کا مقابلہ حابیل کے ساتھ. دنیا ہمیشہ سے, تبھی باطل ہے اس کے ساتھ حق ہے, یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. باطل سے حق کو پہچانا جائے گا, حق سے باطل کو پہچانا جائے گا. تو ہر دور میں نا الگ قسم کی لڑائی رہی ہے انسانوں میں. پہلے زمانے میں مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں. جب عیسائیت نے دنیا میں راج کیا, پہلے یہودیت نے راج کیا نا دنیا میں, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر آئے. جب یہودی خراب ہو گئے, وہ اپنے دین سے ہٹ گئے, تو اللہ نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
ان کے اتنے معجزے اللہ نے دکھائے کہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی. پھر ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں کہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گئی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخی حقیقت ہے. وہ قربانیاں کیوں دی تھی انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. کسی سچے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہے, جھوٹے کے لیے نہیں دی جا سکتی. اللہ نے پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیا. تو اس وقت دنیا میں دو مذہبوں کا ٹکراؤ ہوا ہے, ایک یہودیت اور ایک کرسچینٹی, عیسائیت. پھر جب عیسائیت دنیا میں غالب آئی تو یہودی تو کمزور پڑ گئے. پھر عیسائیت کے مقابلے ہوتے تھے پارسیوں سے, آگ کی پوجا کرنے والوں سے, بت پرستوں سے. اس وقت دو گریٹ جو امپائرز تھیں, ایک شام کی طرف عیسائیوں کی, دوسری ایران میں پارسیوں کی. جو فارس تھے نا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ, ادھر ہرقل تھا عیسائیوں کا, ادھر کون تھے ایران میں؟ جو پارسی ہوتے ہیں نا جو آگ واگ کی پوجا کرتے ہیں, یہ لوگ تھے. یہ دو بہت بڑی اسٹیٹ تھیں, ریاستیں تھیں. ان کی بھی جنگ تہذیب کی جنگ نہیں تھی بلکہ مذہب کی جنگ تھی. عیسائی کہتے تھے ہمارے پاس حق کا پیغام ہے, اللہ پہ ایمان لاؤ, عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لاؤ, اور یہ اپنے کلچر کو یا اپنے جو بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں اس کو فالو کرتے تھے. یہ لڑائیاں بھی کون سی تھیں؟ بولو بولو نا, مذہبی لڑائیاں تھیں. توجہ رکھنا آپ لوگ میری طرف. یہ جو میں اتنا شادی 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 بچے بچے کرتا رہتا ہوں, میرا کھوپڑی نہیں میری خراب ہوئی ہے, یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے, اور میری ان باتوں کو تم ویلیو نہیں دے رہے ہو. یہ جو این جی اوز ہیں نا جو اس پہ کام کر رہی ہیں, پوری دنیا جس طرف ہم کو لے کے جا رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہماری دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہے. وہ میرے خلاف پوری طور پر ایکشن اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو پتا ہے اس کو اس طرح فالو کیا نہیں جا رہا, اس کی باتوں کو فالو اس طرح نہیں کیا جا رہا جس طرح لوگ کسی کو فالو کرتے ہیں. بس اس کی باتیں سنتے ہیں, ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلے بم سے مجھے اڑائے وہ, کیونکہ کروڑوں نہیں اربوں خربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اس پہ کہ ان کا فیملی سسٹم ختم کیا جائے. 4 شادیاں دور کی بات, ایک شادی کا رواج بھی ختم کیا جائے, 2 بچے کیا ایک بچہ بھی پیدا نہ ہونے دیا جائے. اربوں خربوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں ان کے ڈراموں میں, فلموں میں, اور پھر قانون سازی میں, عدلیہ میں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ عورت کو جاب کراؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عورت کو آزادی کے نام پہ. ایکچولی تم جو ہو نا وہ کیوں مرد کا کھاتی ہو؟ باہر نکلو, جاب کرو, پڑھائی کرو. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جاب کیوں کرو بھائی؟ تو اب کیا ہوا, اس وقت 2 لڑائیاں ہوئیں, عیسائیوں کی اور جو آگ پرستش, آگ کی پوجا کرتے تھے. یہ لڑائیاں کس بیس پہ تھیں؟ مذہب کی. یہ 2 مذہبوں کا ٹکراؤ تھا. پھر جب اسلام دنیا میں آیا ہے, تھوڑے ہی عرصے میں خالد ابن ولید, عمر بن خطاب, مغیرہ ابن شعبہ, حضرت معاویہ, سیدنا علی, یہ لوگ اٹھے اور حجاج بن یوسف کے دور میں یورپ کے قریب ہماری فوجیں پہنچ چکی تھی. یہ رہ گیا تھا قسطنطینیہ جو ترکی ہے نا, ادھر عیسائیوں کا مضبوط قلعہ تھا. نبی نے صحیح حدیث میں بشارت دے دی جو قسطنطینیہ فتح کرے گا وہ سب سے بہترین لشکر ہوگا. اب دیکھو مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں, اور ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ قسطنطینیہ پہ تم ضرور بھی ضرور حملہ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا. نعم الامیر امیرھا, جو کمانڈر ہوگا سب سے بہترین کمانڈر ہوگا, اور جو لشکر ہوگا سب سے بہترین لشکر ہوگا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ترکی پہ اٹیک کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. تو صحابہ تو پھیل گئے. پھر یہ لڑائی, یہ بھی کس کی لڑائی تھی؟ مذہب, کرسچینٹی اور اسلام کی لڑائی تھی. اسلام کا یہ دعویٰ تھا کہ کرسچینٹی اب منسوخ ہو چکی ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آفیشلی انہوں نے مان لیا ہے. حضرت عیسیٰ تو توحید کے داعی تھے, اب اس مذہب سے توحید ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے جس پیغمبر کی خوشخبریاں دیں, بشارتیں دیں, وہ انجیل میں بھی ہیں, تورات میں حضرت موسیٰ نے دیں, وہ ساری خوشخبریاں کس پہ لاگو ہوتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا اس نے مانا نا, کہ تو نجاشی نے بھی مانا, جو مان گئے بچ گئے, جو نہیں مانے وہ تلوار کی زد میں آ گئے. تو وہ جو اسلام پھیلا ہے, محمد بن قاسم آیا یہاں سندھ تک, پھر ملتان تک محمد, یہ سارے تابعین کے دور کے لوگ ہیں. محمد بن قاسم تو تابعین کے دور میں اسلام یورپ تک اور ہندوستان تک پہنچ چکا تھا. یہ لڑائی کون سی لڑائی تھی؟ بولو, مذہب کی لڑائی. یہ مذہبی بنیادوں پہ لڑائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عیسائیت پھر بھی اسٹرانگ تھی, قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. بالآخر 600-700 سال کے بعد جا کے سلطان محمد فاتح نے, اس نے وہ ارطغرل کی جو اولاد میں پیدا ہوا, اس نے قسطنطینیہ فتح کیا, اور پھر ان کو اور اٹلی کی طرف دھکیل دیا, پھر اور آگے بڑھے, دھکیلتے پتہ نہیں کہاں تک لے گئے ہوں. لیکن یہ لڑائی بھی کون سی تھی؟ صلیبی لڑائیاں جنہیں کہا جاتا ہے, جو صلاح الدین ایوبی نے لڑی, وہ لڑائیاں بھی, پھر یہ سلطان محمد فاتح کی لڑائیاں بھی, یہ ساری لڑائیاں کس بنیاد پہ ہوتی تھیں؟ مذہب کی بنیاد. اب ہوا یہ 400-500 سال پہلے عیسائیوں کی اپنی ریاستیں وجود میں آ گئیں, اور مسلمانوں کی تو بہت ہی بڑی ریاست دنیا میں وجود میں آ گئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کرنا شروع کر دی. اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ کرسچینٹی منسوخ مذہب ہے,
اس کی تعلیمات اوریجنل تعلیمات ختم ہو چکی ہیں. یہ دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ نے یہ دعویٰ دنیا کو دکھا دیا. پادریوں کی جو حرکتیں تھیں ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں قوم کو دینے کے لیے, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں. آپ ان کی انگریزوں کی کتابیں پڑھو, وہی اپنی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھتے ہیں, بیکار قسم کی باتیں, نہ سر نہ پیر. کوئی گناہ کرے ہمارے پاس آئے, ہم سے توبہ کرے. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے توبہ کرے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں جی, پادری کے پاس جاؤ گے اور آپ کچھ پیسے ویسے جمع کراؤ گے جو وغیرہ وغیرہ. وہ کرسچن لوگ اس کی زیادہ ڈیٹیل جانتے ہیں. اور پھر شادی نہیں کرو, پھر پادری بیچارہ شادی نہیں کر رہا, پھر وہ پکڑا جا رہا ہے. سارے نہیں ہوتے تھے, کچھ برے ہوتے تھے, کچھ اچھے ہوتے تھے. ایک عجیب نیچرز کے خلاف لے جانا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں آتے, ہماری اندلس کی یونیورسٹیوں میں, اور پھر اس سے پہلے ہماری بغداد کی یونیورسٹی, وہ کہتے ہیں یار یہ مسلم اسکالر کو دیکھو, یہ مذہب بھی پڑھ رہے ہیں, سائنس بھی پڑھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں, توپیں بھی بنا رہے ہیں, بم بھی بنا رہے ہیں, سارے کام یہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مذہبی طبقہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ رہبانیت کی طرف. وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ سب چیزوں سے دستبردار. تو بالآخر چرچ اور پبلک میں فاصلے بڑھنا شروع. آپ کو پتہ ہے 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, اور یہ انگریزوں نے گواہی دی ہے. تو ان ملکوں میں مذہب کے خلاف بالآخر بغاوت پیدا ہونا شروع. ایک حد ہوتا ہے نا, لوگ جب ہر وقت دیکھیں مذہبی لوگوں کو کہ یہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا, میں جب کینیڈا گیا تو پتا چلا ایک انگریز مسلمان ہوا ہے. وہ مسلمان ہو کے بیچارہ پھنس گیا کسی پیر و مرشد جماعت میں, واپس مرتد ہو گیا. وہ اس نے کہا میں نے کرسچینٹی اس بیس پہ چھوڑی کہ وہاں شخصیت پرستی ہے, لیکن جب میں ان کے ہاں آیا تو مجھے یہاں بھی کیا ملی؟ وہی شخصیت پرستی. پھر اس نے کہا وہاں میں نے کرسچینٹی چھوڑی کہ عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے, خدا کون ہے؟ جو اللہ ہے. یہاں جب میں آیا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خدا بنایا ہوا ہے جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا, لیبل کچھ اور لگا دیا انہوں نے. وہ واپس پلٹ گیا, پھر پتہ نہیں دوبارہ آیا نہیں آیا. تو یہ چیز عیسائیوں میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ سکھاؤ کہ بھائی اللہ سے لا لگاؤ, اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو, اپنی ذات میں, جیسے آج بھی بہت سارے پیر ہیں خانقاہوں میں, دیکھو پیر صاحب پتہ نہیں وہ پیر ہیں یا کوئی کیا ہے. ایک پیر صاحب ہیں کم عمر سے, اتنا ان کے اندر تکبر, اتنا تک, میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا, کسی کو کیا پتا چلا کس کی بات ہوگی, کیونکہ مریدین نے ہاتھ چوم چوم کے نا ان کو ان کی اوقات بھلا دی. بہت سے پیر بھول چکے ہیں. میرے پاس ان کا کیس آیا, میں نے کہا ان کی بنٹے کھیلنے کی عمر تھی جس عمر میں یہ پیر بن گئے, تو یہی ہوگا نا. نہیں آئی سمجھ بات بھائی, ایک میچورٹی ہوتی ہے نا انسان کی کوئی عہدہ ملنے کی. اتنی سی عمر میں بزرگ نے خلافت دے دی, گدی نشین بنا دیا. بنٹے کھیلنے کی عمر تھی. بنٹے سمجھتے ہو غریبوں والے کھیل تم نے کہاں کھیلے ہوں گے؟ لٹو بنٹے یہ کھیلنے کی عمر تھی, اور اس میں کیا مل گئی؟ ہاں کچھ مستثنا ہوتے ہیں اس سے. تو وہ پیر صاحب کے چرنوں میں ہی گھسے چلے جا رہے ہیں. پیر صاحب ہیں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھی جو زندہ ہے میرے شیخ, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک پیر تھا, اللہ معاف فرمائے, یہ وہ خود سنایا انہوں نے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ جب اس کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی نا, اس سے ہلا نہیں جاتا تھا. ہوا خارج کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو اشارہ کرتا, ایک مرید آ کے اس کا رائٹ کولا اٹھاتا. انہوں نے تو پورے الفاظ کا ہے, میں تھوڑا تہذیب میں کولہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رائٹ کولا اٹھاتا اس کا, حضرت جی کا, یہاں سے گیس پاس ہوتی, پھر رائٹ کولا زمین پہ, لیفٹ کولا تاکہ جو ادھر کو ہوا پھنسی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقدس ہے نا, مقدس. پتہ نہیں بھائی, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان. تو کیا تمہارے کوئی سرخاب کے پر لگے میں تمہارے؟ بار بار میں ایک ملفوظ سناتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر کہتے تھے بزرگ بننے سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, انسان ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے, کر کے جیتا ہے. انسانیت پیدا کرو. بزرگ اس مفہوم میں جو آج کل مفہوم ہے, ورنہ تو جو انسان ہے وہی بزرگ بھی ہے. تو جب عیسائیت میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی نا, جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی ہو چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پر, بدعتیوں میں تو بہت ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے ان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو پھر کیا ہوا, عوام مذہبی لوگوں سے باغی ہونا شروع. پادریوں نے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے, اپنے لیے اصول کچھ اور, جیسے ہمارے بہت سے مولوی یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا دارالفتہ ہے, میں نے اپنے شاگردوں کو بولا ہے فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا. سخت تنبیہ کرتا ہوں میں ان کو, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. کل خود اس میں پھنس گئے نا, ایسا نہ ہو فتویٰ چینج ہو جائے. بعض دفعہ دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور, اپنے لیے فتویٰ, دوسروں کے لیے ٹھٹر لکھ دیا, اپنے لیے تھوڑا سا امام شافعی کی رائے بھی ہے, ٹھیک ہے نا, امام مالک کی. ابھی ایک ایسا ہی فتویٰ آیا تھا, تو ہمارے شاگردوں نے اس پہ جواب تھوڑا مشکل لکھا. وہ جواب دلیل کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن مشکل, اس پہ عمل عوام کے لیے کیا تھا, مشکل. میں نے اس پورے فتوے کو چینج کیا. میں نے کہا اگرچہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن ہم دوسرے قول پہ فتویٰ دیں گے. میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اس مصیبت میں یہ شخص ہے نا, اگر تم ہوتے نا اس مصیبت میں, تم بھی دوسرے قول پہ عمل کر رہے ہوتے.
ابھی تو ہو نہیں نا, اس لیے عوام کی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ نے بیانات سنے ہوں گے, معاملات میں انسان کو ایک نمبر ہونا چاہیے, قرآن کی آیتیں ہیں نا, معاملات اور بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. آپ پوچھ لو اس سے کہ آپ بھی تو ٹرسٹ چلا رہے ہو, یہ گاڑی تو آپ کے پاس نہیں تھی, اب کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ ایک دم منہ سے جھاگ نکلنا شروع. حضرت عمر ممبر پہ تھے, کسی نے پوچھا یہ جوڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ہوتے ہیں خلیفہ وقت. اور حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا, انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے نے مجھے گفٹ دیا ہے, میرا اپنا نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا تھا نا حضرت عمر سے کہ مال غنیمت میں آپ کے پاس یہ اضافی کپڑے کہاں سے آ گئے؟ سب کو تو ایک ایک ملا ہے, دو کہاں سے مل گئے آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے. ممبر پہ یہ چل رہا ہے, ایسے ہوتے تھے. امام صاحب سے پوچھ لیں, امام صاحب جب آپ اس مسجد میں آئے تھے دھیلا نہیں تھا آپ کے پاس, جب سے آپ نے چندہ جمع کرنا شروع کیا ہے مسجد کا, سارے امام ایسا نہیں ہوتے بھائی, اماموں سے بدگمان نہ ہو جائے, لیکن بعض ہوتے بھی ہیں. میں جانتا ہوں فراڈیوں کا نام لے کے ان کو آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن فتنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, وہ پھر بھی وہیں کے وہیں رہیں گے. تو امام صاحب آپ کے سورس آف انکم کیا ہے؟ جمعے میں امام خطبہ دے کے خطبے میں یہ تقریر. حضرت عمر سے پوچھا, ان کو غصہ نہیں آیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ میرے پاس یہ جوڑا یہاں سے آیا. امام صاحب آپ جب اس مسجد میں آئے تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, جاب آپ کرتے نہیں ہو, سارے دن آپ ادھر ہی پڑے رہتے ہو, تو آپ نے 4 شادیاں کیسے کر لیں؟ آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تو امام صاحب کو چاہیے آرام سے بتا دیں, بیٹا میرا بزنس ہے, میں سائڈ میں یہ میرا کلینک ہے, میں حکیم ہوں یا فلانا ہوں یا ڈمکانا ہوں. نہ, اگر امام کو آ رہا ہے غصہ تو لوگ بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یار دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہے, اپنے لیے اصول. یہ چیز پتہ ہے کہاں سے؟ یہ پادریوں میں آئی تھی, یہ خود گورے گواہی دیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ. اور یہی چیز ہمارے مذہبی اسکالرز میں بھی آپ کو بے پناہ ملے گی. تو اس سے کیا ہوا؟ عیسائیت نے اپنا جنازہ خود ہی نکالنا شروع کر. پہلے تو ان کا منجن چل گیا تھا کیونکہ مقابلے میں اسلام نہیں تھا. اب انگریزوں کو, جو یورپین لوگ تھے, سارے انگریز نہیں تھے, جو بھی ان کی زبانیں تھیں, ان کو دونوں کلچروں کو کمپیئر کرنے کا موقع مل گیا. ادھر ہمارے ملکوں میں آتے کہتے یار یہاں نظام ہی کچھ اور ہے, ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو بولتے یا تو یار مذہبی لوگوں نے جھگڑا ہوا ہے. بالآخر ان کے یہاں اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ مذہب کو نکالو, مذہب بس نجی زندگی کا حصہ ہے, مذہب صرف چرچ کے اندر رہنا چاہیے. ہوتے 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 اس کی ایسی کی تیسی کر دی. اب اسلام کو دنیا میں کسی مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پوری میں نے جو آپ کے سامنے ڈیٹیل بتائی ہے نا, اس جملے تک لانے کے لیے اب اسلام کی ٹکر کا, اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب بچا ہی نہیں ہے. یہ سارے مذاہب اپنی روحانی موت خود ہی مر گئے ہیں, بچا ہی کچھ نہیں. اب ایک کلچر کے طور پر مذہب رہ گئے ہیں, کلچر کے طور پر کہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن کہتا ہے, ہندو کے گھر میں پیدا ہوا میں ہندو ہوں, سکھوں کے گھر میں پیدا میں سکھ ہوں, وہ کہتے ہیں بھائی سب کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں تو ہمارا بھی مذہب ہے. بس اس حد تک رہ گیا ہے. وہ جو پہلے مقابلے ہوا کرتے تھے نا کہ پارسیوں کی ایک مذہبی حکومت تھی, پوری ایک گریٹ امپائر, جو بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی مذہب کی بیس پہ, وہ سب کیا ہو گئی؟ ختم. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اب جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, اسلام کے مقابلے میں لا مذہبیت ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے مذہب تھا اسلام کے مقابلے میں, اب مذہب کوئی نہیں ہے. کوئی ہے اسلام کی ٹکر کا؟ بتاؤ, کوئی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. کیا ہے؟ کیسے کمپیئر کرو گے آپ بیٹھ کے؟ ہمارے یہاں نماز کا پورا ایک نظام ہے, زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے, رشتہ داری جوڑنے کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, وراثت کے حکام ہیں, ریاست چلانے کے حکام ہیں, پڑوسیوں کے حکام ہیں, غسل کے حکام ہیں, طہارت کے حکام ہیں. اسلامی فقہ کو پڑھنے میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں, اسلامک لا کو پڑھنے میں. تو اتنا بڑا لا ہے نا ہمارا, باقیوں کے پاس کوئی لا ہے ہی نہیں, ختم. اب جو اسلام کی جنگ ہے وہ اسلام بامقابلہ ہندو نہیں ہے, اسلام بامقابلہ کرسچینٹی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ یہودی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ سکھ نہیں ہے, اسلام بامقابلہ پارسی مذہب یا بدھسٹ نہیں ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب اسلام کا مقابلہ کس سے ہے؟ لا مذہبیت. اور لا مذہبیت کا مطلب الحاد. کوئی مذہب نہیں ہے بھائی, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا. اور جو کہتے ہیں کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, تو اس کا مطلب اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. اب یہ کون طے کرے گا؟ انسان. اسلام کہتا ہے خدا جس نے بنایا وہ بتائے گا. جو لا مذہب لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے. اب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, 4 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں. چرسی ایک ایسی مخلوق ہے, ہر مثال پہ فٹ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کوئی چیز بیکار نہیں ہے. دیکھو ہے نا, چرسیوں کو بھی اللہ نے کسی حکمت سے بنایا ہے. چرسی سے ایک صاحب یاد آ گئے تھے, لیکن ایسا مناسب نہیں تذکرہ کرنا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی سوسائٹی میں 8-10 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے,
ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو پتا ہے کہ چرس صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ اوائڈ بھی کرتا ہے. اکثر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں جو برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. اب جب انسانوں کے آپ حوالے کر دو گے کہ یہ بیٹھ کے قانون سازی کریں تو ووٹ چرس کے خلاف جائے گا یا چرس کے فیور میں جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چرس کے فیور میں جائے گا. انسانوں کو اگر مذہب کی لگام نہ ہونا تو انسان شہوت پرست ہے نیچرلی, وہ خواہشات کا غلام ہے. یہ تو مذہب ہے, خدا ہے جو پابندیاں لگاتا ہے کہ نہیں یہ لیگل ہے یہ انلیگل ہے. انسان صرف اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بس اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے. باقی ہر انسان کی چاہت ہے شراب بھی لیگل ہونی چاہیے, زنا بھی لیگل ہونا چاہیے, سود بھی لیگل ہونا چاہیے, جوا بھی لیگل ہونا چاہیے, نشہ بھی لیگل ہونا چاہیے. بھائی جس نے پینا ہے پیے, نہیں پینا تو اس کی انڈیویجولی, اس کی اپنی ایک انڈیویجول رائے ہے, وہ نہ پیے. قانون نہیں ہونا چاہیے تاکہ میں کیا ہوں, آزاد. ہر شخص چاہتا کیا ہے, آزادی. اور آسان مثال, میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو آزادی ملے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی میں نے دیکھا میاں بیوی اگر علیحدگی ہو جائے نا تو ماں کے پاس بچے جا رہے ہیں, ماں فل آزاد چھوڑ دیتی ہے ان کو. باپ کے پاس جا رہے ہیں, باپ کو پتا ہے میں نے پابندیاں لگائی نا تو یہ پھر میرے سے بھاگے گا, تو بچہ اس چکر میں بگڑ جاتا ہے. میرے بھائی انسان تو پھر جو انسان دنیا میں ہے, انسان بالغ ہوتے ہی اس میں ٹھڑک پیدا ہوتی ہے عورت کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عورت پردے میں رہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا مجھے نکاح کر کے ملے. وہ چاہے گا گرل فرینڈ رکھو, 10-15 گرل فرینڈ رکھو. عورت بھی چاہے گی, مرد بھی چاہے گا, پورا نظام تباہ ہو برباد. تو اس لیے مذہب کی پابندیاں لگتی ہیں. مذہب جب پابندی لگاتا ہے نا خدا کی طرف سے, اللہ تو سب کو دیکھ, اللہ کسی خواہش سے مغلوب نہیں ہے, اس میں یہ خواہشات ہے ہی نہیں. وہ سب کے فائدے میں دیکھ کے قانون بناتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے زنا کو لیگل کر دیا سب سے زیادہ ان عورتوں کا نقصان ہوگا جو اللہ کی مخلوق ہیں, کمزور ہیں. کوئی مرد بیوی بنا کے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر مرد چاہے گا گدھے گھوڑوں کی طرح استعمال کرو اور بغیر کسی ذمہ داری کے, جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے خوبصورت ہوتا ہے اور گندگی صاف کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, جیسے وہاں پھینکا جاتا ہے. ان ملکوں میں جو آپ کو عورت کی عزت نظر آ رہی ہے, وہ چند عورتیں جو 5%, 10% اپر لیول پہ ہیں, جو 90% نجلی سطح پہ زندگی گزار رہی ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں. ان سے ہماری عورتیں کروڑوں گنا بہتر ہیں, شہزادیوں ملکاؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. تو اب جو اسلام کی جنگ ہے میرے بھائی وہ لا مذہبیت سے ہے. مذہبوں کی جنگیں ختم, اور مذہبوں کی جنگوں میں اسلام یہ جنگ جیت چکا ہے. یہ جتنے مذاہب تھے نا یہ خود ہی, کیونکہ ان کے پاس کوئی پیکیج ہی نہیں ہے, پیکیج ہی نہیں ہے دینے کے لیے نا. تو اور یہ جو لا مذہبیت ہے نا, لا مذہبیت, اب جب لا مذہبیت ہے اس کی جنگ ہے مذہب سے, اور مذہب سے کون مراد ہے, اسلام. تو لا مذہبیت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ توپوں اور بندوقوں سے اسلام کے خلاف لڑے. آپ کو پتا ہے ہمیشہ عقل مند لوگ جو دماغ استعمال کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کم ہو, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے, کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ہلاؤ, آپ بے وقوفوں کی طرح دھکا دینا شروع کر دیا, آپ نے اس کو چیخیں نکل گئی, وہ ہل کے نہیں دے رہا. کھوپڑی والا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی لیور کا استعمال کرو, ایک بڑا سا پائپ لو لوہے کا, اس کے نیچے رکھو اور اس کو ہلکا سا کچھ. اور آسان مثال, ایک نٹ ہے, کسی نے کہا بیٹا یہ کھول دو, آپ لگے وہ چیخیں نکل رہی ہیں, کھل ہی نہیں رہا. بھائی لیور کا استعمال کرو, پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے, محنت کم ہوگی اور اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہ جو سیکولر طاقتیں ہیں انہوں نے لڑائیاں لڑ کے دیکھ لی. لڑائی اب بھی ہو رہی ہے, اس بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہی, دو بڑی بڑی سپر پاوریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں. اب جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ یہ ہے کہ اسلام کو صرف مسجدوں اور مدرسوں تک رکھو, جس نے نماز پڑھنی ہو پڑھ لے. ان ملکوں میں بھی بہت آزادی ہے, آپ مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, تبلیغ جماعتیں بھی جاتی ہیں, سب کہتے ہیں چلتے رہو یار. آپ نے کوئی چرچ چلا جائے گا, کوئی مندر چلا جائے گا, کوئی ادھر نماز پڑھنے آ جائے گا, صاحب اوکے کی رپورٹ. اس سے ان کو کیا تکلیف ہے یار؟ اچھا تو اس بہانے مسلمان تھوڑے نہا دھو لیتے ہیں جمعے کو, کیا خیال ہے؟ نہا دھو لیتے ہیں, کپڑے بڑے استری کر لیتے ہیں, ٹھیک جا کے کوئی مولوی صاحب اچھی باتیں کریں گے وہاں جا کے کوئی. لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں لڑنا کہ مسجدیں بند کرو, مدرسے بند کرو اور یہ کرو وہ کرو. نا 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 نا, وہ کہتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی محنت کر لو, کیونکہ یہ منجن بکے گا بہت سستا اور اس کا رزلٹ بہت خطرناک نکلے گا. آپ کے مقابلے میں ایک بہت پاورفل آدمی آیا ہوا لڑنے کے لیے اور آپ انتہائی باریک سے ہو. کیا خیال ہے؟ ایک طریقہ تو یہ اچھل اچھل کے کرسی پہ چڑھ چڑھ کے اس کو ککیں مارو آپ, اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے تھوڑا سا کک ماری, کرسی سمیت آپ الٹے. ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا جمال گوٹا لو,
लड्डू के अंदर रख दो वो जमाल गोटा, या रसगुल्ले के अंदर रख दो, जो भी वो पहलवान शौक से खाता है, आप उसको कहो कि ये मैंने चौथी शादी की है, उसकी खुशी में ये लड्डू, वो लड्डू खाएगा और वो थोड़ा सा मंजन जो चूरन आपने दिया था ना, उससे उसको मोशन लग जाएंगे। और जब आपको पता है किसी पावरफुल आदमी को भी मोशन लग जाए, लड़ाई के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है। क्या ख्याल है? लड़ाई के अलावा दुनिया का, वो तो बैतुल खला से निकलेगा ही नहीं बाहर ना। इन्होंने भी ये किया, इन्होंने कहा कि एक चूरन है, इसको शुगर कोटेड करके थोड़ा मजेदार बना के इनको पकड़ा दो, और वो चूरन ये है कि औरत की आजादी। बस कितना अच्छा लफ्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा? गुलाब जामुन से भी ज्यादा मजे का। खासतौर पे जब ये खवातीन सुनती हैं, एक तरफ देखती हैं मौलाना लोग बुर्का पहना के बाहर निकालते हैं हमें, फिर इस्लाम में ये है कि शोहर जो है वो काबिल एहतराम है, और फिर वगैरह वगैरह जो भी इस्लाम में चल रहा होता है सेटअप, और वगैरह वगैरह भी मैं क्या अपने फ़ज़ाइल यानी आप लोग के फ़ज़ाइल सुनाऊं। तो औरत को क्या कर दो? बोलो आज़ाद। ये मंजन कितनी अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी तो इंसान के बच्चे हैं ना, हम भी चाहते हैं औरतें हमारी भी तो कुछ लगती हैं ना। लिबरल लोग, मजहबी लोग, सब इस बातों में यार वाकई औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि गुलाम थी कब वो जो आज़ादी दे रहे हो तुम उसको। आज़ादी गुलामों को मिलती है कमबख्तो, हमारी सोसाइटी में औरत गुलाम नहीं है। आप कह सकते हो फला फला जगह जुल्म हो रहा है, तो ऐसा जुल्म तो मर्दों पे भी हो रहा है। तो जहां जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म कर दो ना मेरे भाई, पूरा सिस्टम बिगाड़ने की क्या जरूरत है आपको? एक डॉक्टर की क्लिनिक से अगर गलत टीका लग गया, डॉक्टरों को बम से उड़ा दो सबको। ये तो बेवकूफों वाली हरकत है कि नहीं है कि इलाज पे पाबंदी लगा दो भाई। ये तो हमेशा से उस सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या ज्यादा भी जुल्म होता है, तो जुल्म को खत्म करो। क्या लेबल लगा दिया औरत की? बोलो आजादी। ये मंजन, अब ये मंजन जो मार्केट में बिका है, और फिर आजादी में सबसे पहली बात तो गुलाम थी नहीं। इस्लाम ने औरत को शोहर का मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। मातहत अलग चीज होती है, गुलाम। ऐसे तो फिर फैक्ट्रियों में मजदूरों को आप बोलो कि सब गुलामी से आजाद, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुल्क में बोलो जितने भी लोग वजीर आजम के मातहत हैं, ये सब गुलाम हैं, सब आजाद हो जाएं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मुल्क को कहो कि सरबराह नहीं होना चाहिए, गुलामी से निकलो। और भाई जब भी कोई स्टेट होगी या घर होगा, कोई खानदान होगा, कोई ना कोई तो उनका सरबराह होगा कि नहीं होगा जो रोक टोक करे। बच्चे को आपने आजाद कर दिया तो बाप रोक टोक नहीं कर सकता उस पर। उन मुल्कों में तो ऐसा ही है, बाप को रोक टोक की इजाजत थोड़ी है। तो उन बच्चे निकल क्या रहे हैं वहां पे? वो बच्चा मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने बाप के लिए वो जरा भी अच्छा नहीं होता। वो बच्चा कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, मां के लिए अच्छा नहीं है वो बच्चा वहां पे। तभी माएं पैदा नहीं करती, उनको पता है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, हदीस में आता है मां अपने मौला को जनेगी। ये उन मुल्कों में नजर आ गया है कि मां अपने बाप को जन रही है। ये हदीस में आता है कुर्ब क़यामत में मां जिस बच्चे को जनेगी वो बच्चा कौन होगा? इस मां का भी बाप होगा। हदीस का मफहूम यही है। तभी मां ने बच्चे जनने छोड़ दिए कि हमारे लिए अजाब है। बहुत कम रेशो है वहां पे। तो आजाद का मतलब मातहत थे, तो उस मातहती से निकाल लिया और उसको लेबल क्या लगा दिया? बोलो आजादी का। और उस आजादी में फिर एक और चूरन मिलाया उन्होंने, थोड़ा उसमें आंच तेज करने के लिए उसकी। वो ये कि सबसे पहले कपड़ों से आजाद करना है। नहीं आई बात समझ में? सबसे पहले किससे आजाद करना है? कपड़ों से। भाई यार सुभान अल्लाह, मजे किसके हो गए? आदमियों के यार। अब आप मुझे बताओ, कोई आंटी बैठी हुई हो आपके ऑफिस में, पूरे प्रॉपर कपड़े पहन के आती है, और ऑफिस में तहरीक चली कि लड़कियों को हमने कपड़ों से आजाद करना है, मर्द तो जश्न मनाएंगे मेरे भाई। क्या ख्याल है? जितने ठरकी लोग हैं सोएंगे नहीं उस रात, सिवाय तबलीग वाले और दो चार मुल्ला टाइप के लोग। हाय हाय बेहयाई फैल रही है माशरे में, हाय, वरना तो लोग बेहोशी से, खुशी से बेहोश हो जाएंगे। यार यही सुभान अल्लाह, तो दुनिया में ही जन्नत मिल गई हमें। तो ठरक किसकी बढ़ गई? बोलो मर्दों की। औरत को पर्दे में आने से मर्दों का बेड़ा गर्क होता है। सारे काम औरत को तबाह बर्बाद करने वाले, मर्दों की अय्याशियों वाले, और लेबल क्या लगाया जा रहा है? औरत के हुकूक। अब ये जो आया ना एक एंकर साहब में बड़ी बड़ी मूंछों वाले, मोहतरम ने ये कहा कि औरत की आज़ादी की बात की ना उन्होंने, कि जाएं ये जॉब करें, ये करें, वो करें। मुझे एक बात बताओ, जॉब करना आज़ादी है या जिम्मेदारी है? यानी ऐसे ही है जैसे कह रहे हैं औरत कमाने में आज़ाद है। वो पागल के बच्चों, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, तो औरत इस जिम्मेदारी से आज़ाद है, यूं कहा जाएगा। ये ऐसे ही है, आपकी कमर पे मैंने एक बोरा उठा के रख दिया, आप कह रहे हो अबे क्या कर रहे हो मौली साहब? मैं कह रहा हूं यार मुझसे उठ नहीं रहा, ये ट्रक में तू रख दे। आप कह रहे हो यार अपना काम खुद करो। मैं कह रहा हूं तुम आजाद हो, तुम उठा सकते हो, ये बोरा उठाओ,
कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, उठाओ ये बोरा रखो वहां पे, मत किसी पे बोझ बनो, अपना बोझ खुद उठाओ। आप अगर एक नंबर के बेवकूफ हो गए ना, आप इन बातों में आ जाओगे और आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब, अकलमंद हो गए तो आप बोलोगे मुफ्ती साहब ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो आजादी का मतलब तो ये होगा कि जो आपकी जिम्मेदारी है मुझे उससे आजाद कर दो। आपने तो अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए और मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, और इस बोझ को आप क्या कह रहे हो, बोझ उठाने में तुम आजाद। इस्लाम ने पूरी जिंदगी कमाने की जिम्मेदारी आदमी पे डाली है। तू कमा के बहनों को भी खिलाएगा, बेटियों को भी खिलाएगा, मां को भी खिलाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, ये पेड़े खाएंगी बैठ के। इन कमबख्तों ने क्या किया? नहीं, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। उस आजादी का नतीजा देख लो, बच्चे भी पाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और बताया कि तुम्हें हम वहां देखना चाहते हैं, वहां 1% या 5% औरतें जाएंगी, और पाकिस्तान में तो ये भी मुमकिन नहीं है, बाकी 95% का बेड़ा गर्क होगा। कल एक लड़की आई, पूछने लगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मेरा बहुत ज्यादा शौक है। मैंने डॉक्टर अफान की वो वीडियो देखी हुई थी, और वैसे भी हालात भी देखे हुए हैं ना। मैंने कहा देखो, कुछ जानने वाली खातून थी, मैंने कहा देखो, बच्चियों की तरह थी मेरे, मैंने कहा बेटा देखो बात यह है, लड़कियों के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है, मैं मानता हूं इस फील्ड में खवातीन की एक बड़ी तादाद का होना जरूरी है, लेकिन आप नहीं बनो। वजह उसकी है कि डॉक्टरों का ना हर सोसाइटी में एक मखसूस रेशो होता है कि इतने डॉक्टर होने चाहिए, हमारी सोसाइटी में उससे डबल हो गए हैं। लिहाजा इतना कंपटीशन है इसमें कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो डॉक्टर इरफान की भी ये रिपोर्ट है, वो वैसे भी हमें भी नजर आ रहा है ना, हमें खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मैं क्यों मिसाल दे रहा हूं, हर सोसाइटी में चंद % लोग होते हैं वहां तक जाने के लिए, लेकिन आपने सब में तहरीक चला दी, सब डॉक्टर बने। एक जमाने में याद है MBA करने का लड़कों को एक चस्का लग गया था, हर बच्चा उठ के MBA कर रहा है। सारे कंपनियों में मैनेजर लग जाओगे तो मातहत कौन होगा? तो जब जॉबलेस होना शुरू हुए, फिर मुल्कों में जॉब नहीं है, हम इतना पढ़ लिख लेते हैं। भाई आप जितना जापान में मैंने देखा है अपनी आंखों से, हवाई बात नहीं कर रहा, इंतहाई एजुकेटेड आदमी एक पठान के पास मुलाजिम बन के जॉब कर रहा है, हमारे पठान के पास, पेशावरी पठान के पास, 3 पीस सूट टाई में आता है। मैं पहले तो हैरान हो गया, मैंने अपने वो पठान को देखा, वो इतने शलवार का पैंचा वल्ला शड़े माशे करके बैठे हुए हैं, और वो आ रहा है 3 पीस सूट टाई में, जैपनीज बैठा हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? पेशावर का एक पठान, पेशावर के भी किसी गांव का, और ये जैपनीज आपके पास जॉब कर रहा है। ये नतीजा क्या है भाई? जितना भी पढ़ लिख लोगे आप, जापान में तो वैसे भी आबादी कम है ना, तो वो जो पढ़ लिखे जो मखसूस पोस्टें थी चले गए ना उस पर, वहां है ही नहीं तो क्या करे? अब वो नतीजा ये निकलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, लेकिन जॉब कहां करेगा? जॉब हमारे पठान भाई के पास कर रहा है वो। हमारे पठान भाई ने बोला छोड़ तालीम वालीम ऐसी की तैसी, बिजनेस करो। बिजनेस करके उसने पैसा कमाया, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रखे हुए उसने, सही है ना, मजदूरों के लिए क्लिनिक में डॉक्टर भी रखे हुए उसने, सारे। तो ये फितरत फैसला करती है कि इसने क्या बनना है। ये मैं और आप नहीं कह सकते कि इसने ये बनना है तो उसने वो बनना है तो उसने वो बनना है। कितने लोग बनाने क्या निकले थे बच्चों को, बन क्या गए। फितरत ये फैसला करती है। फितरत से मुराद अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। इसलिए मेरे भाई ये बात समझ में आ गई, बस बयान खत्म कर रहा हूं। इस्लाम का मुकाबला इस वक्त किससे है? ला मजहबियत से। और ला मजहबियत ने सिर्फ एक चीज को फोकस किया, ना आपकी दाढ़ी को फोकस किया, ना आपकी पगड़ी को फोकस किया, ना उनको आपकी मस्जिदों से कोई मसला है, ना उनको आपके मदरसों से कोई मसला है। वहां भी बहुत मदरसे, इतने बड़े बड़े मदरसे हैं ना अमेरिका में, और यहां से इतने अच्छे हैं, मेरा दिल चाह रहा था दोबारा मदरसे में दाखिल हो जाऊं, मैं दोबारा से पढ़ना शुरू कर। ऐसे VVIP मदरसे, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि औरत क्या होनी चाहिए? आजाद। जब औरत आजाद होगी फैमिली सिस्टम तबाह होगा। जब फैमिली सिस्टम तबाह, गैरत मैरत खत्म। जब गैरत खत्म, नस्ल बढ़ गई, इस्लाम खुद ही जमीन में धंस जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई मैं इस पे इतना चीखता रहता हूं, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, हम देसी थे, देसी है, देसी रहेंगे। बड़े जितना मर्जी पढ़ लिख लो, मैंने लॉस एंजलिस में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे, लेकिन बिल्कुल देसी, अपनी औकात नहीं भूले वो। समझा रही है बात? यहां मैट्रिक के बाद आपकी स्टाइल ही चेंज हो जाता है। शादी किससे करनी है? एक्चुअली मुझे तो टिकटॉकर से शादी करनी है। बच्चे तो नहीं भाई, बच्चे पुराने। हमारे एक शागिर्द है, अब तक बच्चे नहीं हुए, उसके 40 साल का हो गया है, मेरा शागिर्द होके नहीं हुए। मैंने उसको बोला यार क्या कर रहा है तू? बुढ़ापे में कह रहा है एक्चुअली उस्ताद जी देखें, अभी मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। बेगम को भी बहुत आगे लेके जा रहा है, खुद भी कहाँ जा रहा है? यूरोप से पढ़ा हुआ है ना, खुद भी बहुत आगे, और बेगम को भी वहां देखना चाह रहा है, वहां। मैं उससे कहता हूँ बेटा 40 साल का तो तू हो गया है, अब तू क्या करेगा? मैंने कहा वहां से जाके आना कहाँ है तूने? नीचे आना है, घर में ही आना है रिटायरमेंट के बाद। क्या करेगा तू बुढ़ापे में यार? मुलाजिम रखेगा? ये हो गई है खोपड़ी खराब।
تو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کی، بھائی اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. میں نے کبھی آپ لوگ کو ترغیب دی کہ شلوار قمیص پہنا کرو؟ کبھی ترغیب دی؟ کبھی میرے بیان میں کہ ہلکی پھلکی ایک بھائی ہمارا قومی لباس ہے ہلکے، کوئی مذہب کوئی ٹاپک بنا کے کبھی میں نے تبلیغ کی کہ یہ نہیں پہنو؟ بھائی یہ کلچر ہے، ہر قوم کا اپنا لباس میں کلچر ہوتا ہے، کسی کا جو بھی کلچر ہے اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ترقی کریں اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے ترقی کرو بھائی، دنیا سکون میں رہے. اسلام تو نام امن کا ہے. نہ اس مسلمان اسلام یا علماء تعلیم کے خلاف ہے، نہ عورت کی تعلیم کے خلاف، نہ مردوں کی. جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنا انسان کا دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے رہنا اپنی اوقات میں ہے. سائنس کتنی ترقی کر لے، روٹی اسی طرح سے چبا کے کھانی پڑے گی، انڈا بھی کھانا پڑے گا، مچھلی بھی. یہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا گندم اور اناج اور گوشت، اب ہم ترقی یافتہ ہیں پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے ہم، یا ہم گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لیا کریں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں سیب کا جوس کے بجائے سیب کھاؤ جیسے 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا. آپ کہتے ہو اب سائنس تبدیل ہو گئی، رات کو جاگیں گے دن میں سوئیں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 2000 سال پہلے انسان کی صحت کا راز یہ تھا رات کو سوتے تھے دن میں جاگتے تھے. نیچر تبدیل نہیں ہوتی، سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی. تو آپ ترقی کی آڑ میں نیچر سے بغاوت مت کرو. تو نیچر میں جہاں یہ ہے رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا، نیچر میں جہاں یہ ہے کہ آرگینک چیزیں کھانا، ورزش کرنا، بھاگنا دوڑنا، یہ سب چیزیں نیچر میں. اسی طرح نیچر میں خاندانی نظام بنا کے رکھنا بھی نیچر کا حصہ ہے ہماری. نیچر کہتی ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے، نیچر کہتی ہے عورت غیر مردوں کے سامنے نہ آئے، نیچر کہتی ہے عورت پراپر ڈریس پہنے. ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ کہ پرانے زمانے میں جنگلوں میں عورتیں بغیر کپڑوں کے، بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں پردہ زیادہ تھا، تو جنگل میں جو آج کے جنگلی انسان نظر آتے ہیں تہذیب سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کے لباس اتر گئے. ورنہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان تھے، ان سے جب لباس چھینا ہے تو میاں بیوی تھے وہ دونوں، پھر بھی ان کو اتنی فکر تھی. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت سے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے تھے، حالانکہ کوئی نامحرم وہاں موجود نہیں تھا. انسان کی نیچر میں ہمیشہ سے لباس ہے، ہم بندروں کی نسل نہیں ہیں. تو بے لباسی نیچر کے خلاف ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھو، کسی چڈی پہن کے گھر میں بیٹھو تھوڑی دیر، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ تھوڑی دیر میں بے سکون ہو جاؤ گے. آپ پورے کپڑے پہنو ایک دم آپ کو ایک سکون ملے گا آپ کو. تو نیچر، آپ تعلیم کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ نیچر سے بغاوت مت کرو. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم نہیں کہہ رہے وہ بہت پڑھے لکھے، ہم صرف آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. جتنی بھی ترقی کر لو فطرت کے خلاف مت چلو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے، میری سسٹر کا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے، ان لوگوں نے پہلے پاسپورٹ دیکھا پھر انگوٹھی پہنائی، اب وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو اور باہر ملک جاؤ فوراً اور ہمارے بیٹے کو بلاؤ ورنہ ہم منگنی توڑ دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر نکاح نہیں کیا تو منگنی کینسل. میرے والدین کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا کچھ دن ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر بعد میں دونوں ساتھ باہر ملک جائیں. سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے والے اپنی جگہ صحیح ہیں یا وہ اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دونوں پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. وجہ اس کی یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ لڑکی کو باہر بھیجو اور وہ لڑکے کو بلائے، تو یہ تو نکاح کی بیس ہی ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی ہے. شادی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ لڑکی باہر بلائے اور فوراً اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں، لالچی معلوم ہوتے ہیں. اور لڑکی کی اماں کا یہ کہنا کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو اور گھومیں پھریں، تو یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے. گوروں کو دیکھ لیں، انڈرسٹینڈنگ کرتے کرتے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے، اور بچے پھر ابا اماں کی شادی میں تنبو لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ فضول باتیں ہیں. پہلے جتنی شادیاں ہوتی تھیں رشتہ طے ہوا اور شادی ہوئی، یہ سب بےہودگی والی باتیں ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اور پہلے گپ شپ میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں. نکاح کے بعد کی زندگی نکاح کے پہلے والی زندگی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ 10 سال ایک دوسرے کو سمجھتے رہیں، نکاح کے بعد بالکل ایک دم لائف چینج ہو جاتی ہے. وہ پہلا سمجھا ہوا بعد میں کام نہیں آتا ہے، خوب سمجھ لیں. تو یہ رشتہ میرا خیال ہے توڑ دینا چاہیے، اس کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں تو پاسپورٹ کی بیس پہ. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ فضول سا رشتہ ہے، اس کو مشورہ اگر لے رہے ہیں تو توڑ دینا چاہیے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا ٹیکس نہ دینے سے آمدن حرام ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک مشہور اسکالر کا کلپ دیکھا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ حرام ہو جاتی ہے. آپ کی کیا رائے؟ زکوٰۃ نہ دینے سے بھی آمدن حرام نہیں ہوتی، تو ٹیکس تو کیا چیز ہے پھر وہ؟ تو زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے لیکن آمدن حرام نہیں ہوتی اس سے. اسی طرح ٹیکس نہ دینا بھی غلط کام ہے، اللیگل ہے، دینا چاہیے، لیکن ٹیکس نہ دینے سے آمدن حرام نہیں ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ ٹیکس اگر آپ دے رہے ہیں تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس کو صحیح جگہ استعمال کرے. ٹیکس کے چند اصول ہیں. نمبر 1، گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ ہر ایک پر ٹیکس اس کی آمدن پہ نہ رکھے، بلکہ آمدن اور ایکسپینسز. ایک آدمی کی فیملی بڑی ہے تو دیکھے کہ اس کی انکم اتنی ہے، خرچہ کتنا ہے. ہمارے ملک میں بہت ہی بیہودہ نظام ہے ٹیکس کا. جو کروڑوں اربوں روپے کمانے والے تاجر ہیں ان کا ٹیکس عام طور پہ بنتا ہی نہیں ہے.
اور جو بیچارہ سیلری پہ ہے نا اس کا ٹیکس تو لازمی اس کو دینا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے. تو بیہودہ نظام انتہائی غلیظ اور پلید جسے کہتے ہیں. اور پھر وہ ٹیکس استعمال کہاں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں ٹیکس کس کی جیبوں میں جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا غلط استعمال ہو رہا ہے, بہت ساری صحیح جگہوں پہ بھی جا رہا ہے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سے. جو بدحالی ہے ملک کے اندر, ٹیکس صحیح استعمال ہوتا تو یہ حالت تھوڑی ہوتے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس بہت کم ہے دوسرے ملکوں کی نسبت, یہ بہت ہمارے لیے سہولت کی بات ہے, لیکن وہ ٹیکس غریبوں پہ مالداروں پہ زیادہ تر نہیں ہوتا. تو سسٹم ایسا ہے. تو اصولی طور پر ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے, گورنمنٹ اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتی, اور اگر ضرورت ہو گورنمنٹ کو لینے کی ملک چلانے کے لیے تو پھر بقدر ضرورت لے سکتی ہے. اور پھر بقدر ضرورت میں بھی معیار یہ ہونا چاہیے کہ انکم اور ایکسپینسز, ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس کی فیملی بڑی ہے کس کی فیملی چھوٹی ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا, ان چیزوں کا کوئی بحث ہی نہیں ہے. تو بس جتنی آپ کما رہے ہیں آپ کو دینا ہے. تو فضول اس طرح کا نظام ہے. اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کی آمدن حرام ہو جاتی ہے تو بالکل ہی لطیفہ ہے بہت بڑا. بہرحال میں ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں کہ ٹیکس تو دینا چاہیے. اب ہمیں کیا پتہ یہ صحیح استعمال ہوگا غلط استعمال ہوگا, ہم اگر نہیں دیں گے تو جو رہی صحیح حالت ہے اس سے بھی ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ٹیکس کا استعمال کہاں کر رہی ہے. حافظ محمد امان انڈیا سے, ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا, باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا ان پر تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس دینا لازم ہے. وہ تو یعنی لازم کا مطلب لازم تو یہاں بھی ہے, ان پر تو بہت سخت پابندی ہے اس نے کہ انہوں نے تو ایگریمنٹ کی ہے وہاں جب جاتے ہیں رہتے ہیں, اور پھر وہ ٹیکس استعمال بھی صحیح جگہ ہوتا ہے, اور وہ گورنمنٹ سے وہ فری پھوکٹ کی سہولتیں بھی دبا کے اٹھاتے ہیں. تو وہاں ملکوں میں تو میں بہت جاتے ہی بیان ٹیکس پر ہوتا ہے میرا کہ تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے. لیکن ان ملکوں میں جہاں ٹیکس کا استعمال ہی نہیں ہے, جہاں کرپشن اتنی ہے, اور جہاں جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو حکومتی اہلکار ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے ٹیکس. آپ دیکھ لو سندھ کی حالت تو دیکھیں آپ جا کے ذرا, کتنا ٹیکس لیا ہے, اور روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. کراچی میں کتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں, روڈوں کی حالت دیکھیں. جو گورنمنٹ ہمیں گٹر کے ڈھکن نہ دے سکے وہ اس کو شرم نہیں آتی ہم سے ٹیکس مانگتے ہوئے, تو پھر بھی ہم دیتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی ٹیکس دو, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس سے آخرت میں سوال ہوگا. لیکن یورپ امریکہ میں وہاں پر تو میں لوگوں کو جاتے ہی بیان, اور میں نہیں بہت دیگر جو علماء گئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں پر تو لازمی, کیونکہ وہ ٹیکس صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دیں. جس دن کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگ گئے نا تو میں پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی طرح ہم فتویٰ دے دیں گے کہ بھئی ٹیکس لازمی دیں. جان اور مال کی حفاظت تو ہماری ہو نہیں رہی ہے. صبح شام ڈاکو کراچی میں لوٹ رہا ہے لوگوں کو. پرسوں واقعہ ہوا, ترسوں واقعہ ہوا, کل واقعہ ہوا. 6 دفعہ ایک آدمی کا موبائل چھینا ہے, کل مجھے کسی نے بتایا میرا 6ٹھی دفعہ موبائل چھینا ہے. تو جو گورنمنٹ لوگوں کو جان کی حفاظت نہ کر سکے, گٹر کا پانی پلا رہی ہے. آپ یہ جو لائن کا پانی ہے نا جو گورنمنٹ فلٹر کر کے آ رہی ہے, گورنمنٹ سے گزارش ہے خدا کے لیے فلٹر نکال لیں, کیونکہ جو فلٹریشن کا جو سسٹم گورنمنٹ نے لگایا ہے نا, تو پانی تو فلٹر ہوتا ہے, فلٹر کبھی بھی فلٹر نہیں ہوتا. وہ جو لگا دیا اس میں چوہے چھپکلیاں فلٹر ہو رہے ہیں, پھر وہی نیا پانی اس سے فلٹر ہو کے آتا ہے, وہ اور گندا ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے ہب ڈیم سے خود ہی جا کے پانی لے آیا کریں آپ, یا نہروں سے ڈائریکٹ نکال لیا کریں, وہ کم گندا ہوتا ہے. گورنمنٹ سے جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے نا وہ زیادہ گندا ہوتا ہے, آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے گا. تو خاص طور پہ سندھ کی حالت میں بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا پنجاب اور کے میں کیا حالت ہے. سندھ کا تو بیڑا ہی غرق ہوا ہے, اور ہمیں کوئی بظاہر امید بھی نہیں ہے کہ سندھ کو ٹھیک ہونے والا ہے. تو اور سندھ میں سب سے زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے کراچی کا. تو ٹیکس دیں بھائی ہم یہاں پر, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حافظ محمد امان انڈیا سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں اذان ہوتی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں, مگر اس کے بعد اور مسجدوں کی اذانوں کی آواز بھی آتی ہے, تو کیا ان کا جواب بھی دینا چاہیے؟ پہلی دفعہ جو اذان ہو اور اپنی قریبی مسجد کی, بس اس کا جواب دے دینا کافی ہے, باقی جواب نہ بھی دیں کوئی حرج نہیں ہے. محمد شعیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں الکوہل والا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ سعودی عرب میں بھی پرفیوم جو ملتے ہیں ان میں بھی الکوہل ہوتا ہے, ہو جاتی ہے نماز, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے 3 جمعے چھوڑنے سے کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے متواتر وہ کافر ہو جاتا ہے, مگر یہاں کفر کا مطلب کفرن دون کفرین ہے, یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. دیگر حدیث کو ملایا جائے تو یہی مطلب بنتا ہے. تو جمعہ تو 1 چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے, 3 چھوڑ دیں وہ تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس سے ایمان کو سلب کر لے گا. کفر کا مطلب یہ ہے, کیونکہ اتنا بڑے حکم کو اس نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ توڑتا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کے دل میں تو ذرا سی بھی ایمان کی رمق نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, گرے سے گرا انسان بھی, مسلمان بھی جمعہ پڑھنے چلا ہی جاتا ہے. تو جمعہ بھی پڑھنے نہ جا رہا ہو تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کے مرے گا, اس کے دل میں ایمان کی رمق ختم ہو سکتی ہے. اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا فوراً توبہ کرے اور جمعے کی نماز پابندی سے ادا کیا کرے. محمد اعظم جموں کشمیر سے پوچھتے ہیں امام کے ثنا پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوئے ہوں تو اب ثنا کب پڑھی جائے گی؟ دیکھیں اگر آپ جماعت میں شامل ہوئے, امام قراءت شروع کر چکے ہیں, تلاوت شروع کر چکے ہیں, تو پھر آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. اگر 1 رکعت نکل گئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے نا اس وقت ثنا پڑھ لیں.
لیکن اگر امام نے ابھی تلاوت شروع نہیں کی ہے تو آپ سنا پڑھ لیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کوئی عورت بنا چہرہ اور کچھ بھی دکھائے بس آواز بدل کر ایڈیٹر سے آواز سخت کر کے یوٹیوب پر کچھ اپلوڈ کرے تو وہ ارننگ حلال ہوگی، جبکہ معاشی طور پر اچھی بھی ہو، اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، یا اس کو آواز، ہاتھ اور چہرے کے بغیر صرف سلائڈ شو سے ہی ویڈیو بنانی چاہیے؟ دیکھیں احتیاط تو یہی ہے کہ عورت سلائڈ شو سے ویڈیو بنائے، اور لیکن اگر وہ ایڈیٹنگ کر لیتی ہے تو کر سکتی ہے وہ، یا ویڈیو بنا کے اگر عورت ڈال بھی دیتی ہے نا اپنی ہی آواز کے ساتھ بغیر ایڈیٹنگ کے بھی، تو اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی۔ اب اس میں عورت کی آواز میں کس کو کتنے فتنے کا اندیشہ ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جوان عورت کو چاہیے بلا ضرورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، لیکن اگر وہ ایسا کر لیتی ہے تو ارننگ کا اس سے حلال حرام کا تعلق نہیں ہے، ارننگ بہرحال حلال ہوگی۔ لیکن یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کرنا لازمی ہے۔ کچھ لوگ 5% کہتے ہیں، کچھ 10% جو ماہرین ہیں، کچھ 2.5% کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یوٹیوب میں نا کچھ حرام ایڈ بھی آ جاتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ ناجائز ایڈ چل جاتے ہیں اس میں۔ اچھا جی، پاکستان، اگر کوئی ہماری زبان یا کسی چیز کا مذاق اڑائے اور ہم کو وہ بات دل پر لگ جائے تو کیا ہم بھی بول کر بدلہ لے لیں یا خاموش رہیں؟ بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی قوم کا آپ مذاق اڑائیں، بلکہ اس کو یوں بتائیں کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہو، یہ بری بات ہے۔ تو پھر بھی اگر وہ نہیں چپ ہو رہا تو پھر بول سکتے ہیں کہ تم ہماری خامیاں بیان کر رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ چیزیں ہیں، تو اس کے منہ پہ بول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ علی الاعلان بولنا شروع کر دیں۔ علی الاعلان جب کسی قوم کا مذاق اڑائیں گے تو نتیجے میں قوم پرستی پھیلے گی، لڑائیاں ہوں گی، اور اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی قوم کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ اس کو پہلے محبت سے سمجھائیں کہ یار قومیت کا مذاق اڑانا بہت بری حرکت ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات میں اللہ کا واضح حکم ہے، اے ایمان والو تم میں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ صاف طور پہ جب اللہ نے کہہ دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، تو آپ اس کو آرام سے سمجھائیں، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کی قوم میں کوئی خامی ہو تو اس کے سامنے بیان کی جا سکتی ہے کہ تو ہماری قوم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تیری قوم میں یہ، تو اپنی قوم کی تو دیکھ خامیاں، کیونکہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ قرآن کہتا ہے اللہ بری بات پسند نہیں کرتا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو نا تو جواب دے سکتے ہیں آپ، لیکن اوپنلی نہیں، صرف اس کے سامنے دیں۔ ایسا نہ ہو علی الاطلاق اس کی قوم کی خامیاں بیان کریں تو پھر میں نے جیسے بتایا کہ وہ تو پھر ایک قومی جنگ شروع ہو جاتی ہے، قوم پرستی پھیلتی ہے اس سے۔ فرحاد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں ہماری کمپنی ہر سال رمضان میں کچھ کیش رقم دیتی ہے اور ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہیلپ ہے یا گفٹ ہے۔ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ یہ رقم خود پر استعمال کر سکتے ہیں یا غریبوں میں بانٹ دیں۔ کسی نے کبھی کمپنی سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ رقم کس مد میں ہے۔ اب ہمو ما ابہم اللہ نے جس چیز کو چھپایا ہوا ہے تو آپ چھپائے رکھو۔ تو جب وہ کمپنی کچھ نہیں بتا رہی ہے، آپ کو دے رہی ہے تو بس گفٹ ہے، کھا جائیں۔ آپ کیوں اتنی تجسس میں جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا فلانا؟ یہ کمپنی کا ہیڈک ہے، وہ یہ دیکھے کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے یا کیا ہے۔ جب آپ کو دے رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے ہیں، کھا جائیں اس کو اللہ کا نام لے کے۔ شعیب صاحب کشمیر سے انڈیا والے کشمیر سے پوچھتے ہیں وطر کی آخری رکعت میں رفع الیدین کر کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر دوبارہ رفع الیدین کر لیا پھر دعائے قنوت پڑھی تو کیا نماز لوٹانی ہوگی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، نہ سجدہ سہو نہ نماز لوٹانی ہوگی، نماز ہو جائے گی بالکل۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں نے شادی سے پہلے منت مانی تھی 50,000 بار درود اور 50,000 نوافل پڑھنے کی، اب شادی ہو گئی ہے، سبحان اللہ کیسا نیک آدمی ہے یار، 50,000 مرتبہ درود تو پڑھ لیا ہے مگر نوافل مکمل نہیں پڑھ سکی۔ اچھا بند خاتون ہیں یہ، سوری، مگر نوافل مکمل نہیں پڑھ سکی، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، پڑھتی ہوں مگر بغیر حساب کے، کیا اللہ مغفرت کر دے گا؟ مجھے بہت بے چینی رہتی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے، کیا کوئی کفارہ جیسے 3 روزے وغیرہ دے کر معافی مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ کو 50,000 نوافل ہی پڑھنے پڑیں گے۔ تو شکر ادا، اچھا یہ زبان سے اگر منت مانی تھی تو ہوتی ہے، دل میں نیت کی تھی تو منت نہیں ہوتی۔ زبان سے بولا تھا کہ اللہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھوں گی، 50,000 نوافل پڑھوں گی، تو زبان سے اگر بولا ہے تو آپ پر لازم ہو گیا یہ۔ تو اب آپ 50,000 نوافل پڑھ لیں، آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، تو جتنا توفیق ملے حساب رکھیں اس کا لازمی، کیونکہ ورنہ ساری زندگی کنفیوژن رہے گی، موت تک کنفیوژن رہے گی کہ پتہ نہیں کتنے ہوئے۔ تو ایک ڈائری بنا لیں، اس میں موبائل میں بنا لیں، اس میں بھائی وہ بنا دیں گے ابھی 50,000، اس میں 2 ہو گئی کاٹ دیے، 2 ہو گئی کاٹ دیے، 2 ہو گئی نوافل کاٹ دیے، تو جتنے رہ جائیں گے پتہ چل جائے گا۔ تو پوری زندگی پڑھی ہے آپ کے پاس، تو فوری طور پہ تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ روزانہ 10 رکعتیں پڑھ لیں، 20 رکعتیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی یہ نوافل۔ ایسی منت ماننی نہیں چاہیے نا، 50,000 تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اب اگر یہ 1 لاکھ بول دیتی تو 1 لاکھ
نمازیں نوافل واجب ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ احمد نعمان سعودی عرب سے، فرض نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ سورت ملا لی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بھی سورت ملا لی، بسم اللہ پڑھ لیا تو بھی کچھ نہیں ہوتا، سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو جب جان بوجھ کر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور سورت بھی پڑھ لی تو بھی لازم نہیں ہے کوئی سجدہ سہو، تو بھولے سے پڑھنے سے تو بے طریقے والا لازم نہیں ہے۔ بلکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت یہ خالی ہوتی ہے، بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، نہ بھی پڑھیں تسبیح پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو قرات جو ہے نا پہلی 2 رکعتوں میں لازم ہے فرض کی۔ ہاں، نوافل اور وتر اور سنتیں ان میں سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور آگے سورت ملانا لازم ہے، لیکن فرض کی آخری 2 رکعتوں میں آپ سورت ملائیں نہ ملائیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں نہ پڑھیں، سب طرح سے ٹھیک ہے۔ زارا علی انڈیا سے، ہمارے ابا نے گھر میں بہت ساری بلیاں پال رکھی ہیں، ہمیں بلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلیوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ناپاکی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ابا ہمیں چھوڑنے کو تیار ہیں لیکن بلیوں کو چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ ہم نے بہت برداشت کیا لیکن نہ تو بلیاں مانتی ہیں نہ ابا مانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلیوں کو کہیں جنگل میں چھوڑنے کا کہتے ہیں تو ہمارے ابا ہم پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بلیوں کو جنگل میں کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ تم لوگوں پر ہوگا۔ بتائیے کیا واقعی ہمیں گناہ ہوگا؟ ہم ایک بلی کو تو ٹھیک سے پال سکتے ہیں مگر ابا نے بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے، بتائیے ہم کیا کریں؟ ابا کو سمجھائیں محبت سے، میرا یہ کلپ بھی سنا دیں، حلال جانور پالنے چاہیے، اس سے مرغیاں پالیں، اس سے انڈے ملیں گے، دل اس میں بھی بہل جاتا ہے۔ بعض لوگ بلیاں پالتے ہیں، کتے پالتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کتوں سے مناسبت ہے اور بلی سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ تھوڑے دن مرغیاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، بکریاں پالیں، ان سے بھی محبت ہو جائے گی، دودھ ملے گا اس سے بہترین، بکری بچے دے گی، بقرعید میں ذبح کریں، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، کتنا فائدہ ہے اس کا۔ اور یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے پیشاب اور لید اور گوبر اور مینگنیوں میں بیماریاں بھی نہیں ہیں، تو ان میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو حرام جانوروں کی گندگی میں بیماریاں ہیں۔ کتے کی گندگی ہے یا کتے کا تو تھوک ناپاک ہے، اس میں تو بہت سخت جراثیم ہوتے ہیں، اور بلی کا جو ہے اس کی بھی جو گندگی وہ نکالتی ہے اس میں بیماریاں ہیں۔ جبکہ یہ جو حلال جانور ہیں نا، ان کے گوبر میں اور ان کی پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ جرمز نہیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دیں۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں گوبر رکھنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس سے وہ گندگی نہیں ہوتی، پھر اس سے آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں اور ایک سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو اس لیے شریعت نے حلال جانوروں کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، کہ مرغے کو برا مت کہو، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مرغے کی اذان سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ پیارے جانور ہوتے ہیں، ان سے دل بہلائیں آپ۔ بلی بھی پیاری سی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے، لیکن کوئی ترغیب نہیں ہے اس کی۔ اس لیے بلیوں کی کاروبار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن بہرحال حدیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو میں ترغیب یہی دوں گا ابا کو کہ بلی کے بجائے حلال جانور پالیں آپ۔ لیکن اگر ابا اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دیکھیں، آپ پر ابا کے اتنے احسانات ہیں، ابا کی خاطر اولاد کو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کل مسئلہ اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بڑے ہماری مرضی سے چلیں، تو پھر یہ بڑا پن تو نہ ہوا نا۔ آپ کو چاہیے آپ ابا کی مرضی سے چلیں، تو ابا کی چاہتوں کو اپنی چاہت پہ ترجیح دیں، ابا کی خواہشات کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دیں۔ تو جب تک آپ چھوٹے ہیں آپ ابا کی مان کے چلیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو شادی کر کے الگ ہو جائیں آپ۔ بیٹیوں کی تو ویسے ہی شادی، میرے خیال ہے سوال بھی کسی خاتون نے پوچھا ہے، ہاں زارا، تو آپ کی جب شادی ہو جائے گی آپ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، وہاں اپنا پالنا بلیاں، اور بیٹے جو ہیں وہ بھی شادی کر لیں گے تو بہو کو الگ رکھ لینا، بھائی بیوی کو اپنی الگ رکھ لینا۔ اب جب تک بچے ہیں تو ابا کے حساب سے چلیں، قربانی دینی چاہیے بڑوں کی خاطر، تو برداشت کرنا چاہیے بڑوں کو۔ تو ابا کو تو میں بھی سمجھا رہا ہوں، آپ بھی سمجھا دیں کہ ابا نہ پالیں بلیاں، پالنی ہیں تو ایک پال لیں، مرغیاں پال لیں، آپ بکریاں پال لیں۔ اتنے اچھے اچھے کیج آ رہے ہیں آج کل، نیٹ پہ آپ سرچ کریں مرغیوں کے اتنے زبردست کیج ہیں، پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں، پھر اس سے دے دنادن چوزے نکلتے ہیں، ایسے پیارے پیارے چکس ہوتے ہیں، وہ ایسے اچھلتے کودتے، وہ منظر دیکھا کریں، دماغ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پھر دیسی انڈا کھانے کو ملے گا، ہاف بوائل انڈا پکا کے کھائیں۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں بھائی جو فارمی انڈا جو ہے نا اور دیسی میں بڑا فرق ہے، فارمی 5 انڈے اور دیسی 3 انڈے، اور دیسی انڈے میں جو غذائیت ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں مشغول ابا کو کر دیں آپ۔ تو بہرحال ہم ابا کو سمجھا ہی سکتے ہیں، آپ بھی سمجھا دیں، پھر بھی نہ مانیں تو پھر آپ ابا سے لڑیں نہیں، کوئی برداشت کریں ابا کی بات۔ آپ لوگوں نے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے، پھر وہاں جا کے اپنی مرضی چلائیے گا، یہاں آپ ابا کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جنگل میں بلی چھوڑ کر آئے تو انہیں نقصان ہو گیا تو گناہ کوئی نہیں ہوتا اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلی کو کہیں چھوڑ دیا تو کوئی کھا گیا تو کچھ نہیں ہوتا اس سے، بلیوں کا پورا خاندان پال رکھا ہے۔
معاویہ صاحب ملتان یو کے سے پوچھتے ہیں، ایک کمپنی ان کے آئٹمز بیچنے پر کمیشن دیتی ہے، اب اس کے آئٹمز بیچنے کے لیے فیس بک مارکیٹ پلیس پر لوکیشن تبدیل کر کے پاکستان کے بجائے یو کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آج کل وی پی این لگا کے لوگ لوکیشن چینج کر لیتے ہیں، اس میں ماہرین ہی میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ کیا ہے، لیگل ہے، لیگل ہے، اللیگل ہے تو گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا کیوں ہے، تو اس بارے میں تو میں کچھ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا۔ جو وی پی این کا یعنی لا کیا ہے گورنمنٹ کا، اب اگر اللیگل ہے تو گورنمنٹ وی پی این اتنے سافٹ ویئر ہیں ان کو بند کیوں نہیں کر دیتی، تو اس کے بارے میں مجھے بڑی کنفیوژن ہے۔ لیکن بہرحال یہ کمیشن جو آپ ایک پروڈکٹ دوسرے کو بیچ کے جو کمیشن حاصل کریں گے وہ بہرحال جائز ہوگا، کیونکہ کمیشن لوکیشن کا نہیں مل رہا آپ کو، لوکیشن کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کمیشن تو اس چیز کا مل رہا ہے جو آپ ایک کمپنی کی پروڈکٹ کو دوسری کمپنی کو، دوسرے شخص کو بیچتے ہیں یا کمپنی کو بیچتے ہیں، تو آپ بیچ میں دلال بن کے، کمیشن ایجنٹ بن کے اپنا پروفٹ رکھ لیتے ہیں، جو بھی آپ کا طے ہوتا ہے۔ تو کمیشن ایجنٹ بننا جائز ہے، اور وہ مل بھی اس چیز کا کمیشن رہا ہے جو آپ پروڈکٹ اس کو دے رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ پروڈکٹ میں 2 نمبری ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے لوکیشن میں ڈال دیا کہ میں جاپان میں ہوں، اور لوگ اس کو جاپانی چیز سمجھ کے خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ جاپانی نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے یا انڈیا کی ہے، اور اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو جاپان کی ہوتی ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہے، پھر یہ کمیشن جو ہے وہ اس میں حرام شامل ہو جائے گا، تو یہ ناجائز ہوگا۔ نعمان میمن انڈیا سے، ہمارے بڑے بھائی نے 3 بار لکھ کر طلاق کا میسج بھیج دیا، اس بارے میں تفصیل بتائیے، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ہو جاتی ہے مگر کوئی حوالہ یا تفصیل نہیں، رہنمائی فرمائیے، اگر ہو جاتی ہے تو آگے کا پورا پروسیس بتا دیجیے۔ ہو جاتی ہے بھائی، اس میں حوالے کی کیا بات ہے؟ انسان جیسے زبان سے الفاظ بولتا ہے تو لکھ کے بھی بولتا ہے، تو موبائل میں لکھنا ایک طریقہ ہے۔ آپ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بیوی کو گالی لکھ کے بھیجیں، اس کو غصہ آیا تو آپ کہیں کہ گالی کیا لکھنے سے ہو جاتی ہے جو تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ صرف بولنے سے ہوتی ہے، لکھنے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ تو وہ بھی جواب میں ایک اس سے بڑی گالی لکھ کے بھیج دے گی آپ کو پھر، اور کہے گی ٹھیک ہے، جب آپ کے لکھنے سے گالی نہیں ہو رہی تو میرے لکھنے سے گالی کیوں ہوگی؟ تو دنیا میں جتنے بھی ایگریمنٹ زبان سے ہوتے ہیں، ریٹن بھی ہوتے ہیں، تو شریعت میں بھی ایسے ہی ہے، جب زبان سے ہوگی تو لکھ کے بھی ہوگی۔ تو اگر 3 دفعہ لکھ دی ہے تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب اس کا پروسیس یہی ہے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، آپ کے بھائی کی جو وائف ہیں وہ ان پر حرام ہو گئی ہے، اور اب جب تک جو ہے وہ یعنی وہ 3 مینسز ان کے پورے نہیں ہو جاتے، وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی، کہیں اور شادی کریں اور اس شوہر کے ساتھ رات بھی گزاریں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر اتفاق سے کہیں وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عدت گزر جائے گی، اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالہ کرنا 3 طلاقوں کے بعد، اس شرط کے ساتھ ایگریمنٹ ہو کہ بھئی آپ مجھ سے شادی کرو اور ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دینا، تو یہ میاں بیوی میں اگر ایسا معاہدہ ہو جائے تو یہ حلالہ ناجائز ہے۔ حلالہ تو پھر بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے جو پروسیس بیان کیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اپنے شوہر کے پاس جب تک نہیں جا سکتی جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، تو نکاح جب ہو جائے گا اور مرد ہم بستری کر کے طلاق دے دے گا تو عدت کے بعد جا تو سکتی ہے، لیکن یہ عمل بڑا لعنتی ہے، حدیث میں اس پہ لعنت ہے، یعنی اگر ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو تو ایگریمنٹ کیے بغیر اگر نکاح ہوتا ہے تو پھر تو جائز ہے، اس میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو رہے اسی شوہر کے پاس، دوسرے شوہر کے پاس، اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا یہ طلاق مانگ لیتی ہے کسی بیس پہ اور وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جہاں چاہے نکاح کرے عدت کے بعد، پہلے والے سے بھی کہیں اور بھی، جیسے کہ کئی بار اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ 3 دفعہ میسج پہ لکھنے سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو جاتی ہے، تینوں طلاقیں ہوگی کیونکہ 3 لکھی ہیں۔ امیر حمزہ قلاس سے پوچھتے ہیں، بلی کو مارنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص خرگوش یا مرغی پالتا ہے تو بلی انہیں چوری کرتی ہے اور کھاتی ہے، اب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلی کو چوری کر کے کھا جائیں، یعنی چائنیز کو کھلا دیں آپ، تو یہی کرنا چاہیے جو کام وہ کر رہی ہے، آپ وہ آپ بھی کر لیں۔ دیکھیں، چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے، حرام جانور کسی کو کھلا نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بلا وجہ نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا شکار کے طور پہ مرغی پہ نشانہ بازی سیکھتے تھے لوگ، تو نبی نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانہ بازی جانوروں پہ مت سیکھو، بلا وجہ تم جانور کو مار رہے ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے چڑیا کو بلا وجہ مارا، یعنی اس کی نیت کھانے کی نہیں ہے، تو کھانا تو انسان کی ضرورت ہے نا، وہ شکار کر سکتا ہے، بلا وجہ ویسے ہی مار رہا ہے، آپ نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں کسی پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے اس چیونٹی کو بھی مار دیا اور باقی چیونٹیوں کو بھی مار دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو مارتے، باقیوں کا کیا قصور تھا؟ تو پتہ چلا کہ بلا وجہ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس لیے اسلام میں جانور پہ ظلم کرنا، بلا وجہ اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اسے آپ مار سکتے ہیں۔ جیسے چھپکلی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بڑی گھن آتی ہے، ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں، جو ماہر حیوانات ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں، جو حیوانات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ جانور نہیں ہے،
ٹھیک ہے نہیں ہوگی، لیکن گھن آتی ہے انسان کو، جس کی طبیعت میں ایک سلامتی ہے نا، اس کو بہت گھن آتی ہے وہ. مجھے تو بہت ہی زیادہ گھن آتی ہے چھپکلی سے کہ تصور سے زیادہ. تو اب گھن آتی ہے تو گھروں میں چھپکلیاں لوگوں کی گھس رہی ہیں، تو بھائی مار سکتے ہیں آپ اس کو، کیا کہ تبھی حدیث میں آتا ہے جس نے چھپکلی کو مارا، ایک وار میں مارا تو 100 نیکیاں ملیں گی، 2 وار میں مارا تو نیکی ایک ایک کم ہوتی چلی جائے گی. اس کا بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کی طبیعت میں انسان دشمنی بھی ہے، یعنی نقصان بھی پہنچاتی ہے. اب آپ دیکھیں میں نے پرندے پالے ہوئے تھے، چھپکلی گھس کے ان کے انڈوں کو چھیڑ دیتی ہے اور وہ پرندے جو ہے نا اپنے وہ انڈے چھوڑ دیتے ہیں، تو انسان کے لیے نقصان دہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی پھونک مار رہی تھی. تو یہاں یہ حدیث اپنے ظاہر پہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے چھپکلیاں آگ بھڑکانے کے لیے پھونکے نہیں مارتی. اس حدیث کا کیا مفہوم ہے اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس حدیث سے یہ بتانا مقصد ہے کہ چھپکلی انسان کی دوست نہیں ہے، انسان دشمن جانور ہے. تو اب ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس میں کوئی زہر نہیں ہے، کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کاٹنے سے نقصان ہو. دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے وہ. تو آپ پرندے پالیں گے، وہاں چھپکلی تنگ کرے گی آپ کو. اور دوسری بات ویسے ہی اس سے گھن آتی ہے. بعض دفعہ کچن میں چھپکلیاں چھت پہ ہوتی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ چھت سے گری اور دودھ کی دیگچی میں ڈائریکٹ اندر، پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو اس کے اندر چھپکلی ہے، دودھ پکا کے پی گئے وہ، استغفر اللہ، بولتے ہوئے گھن آ رہی ہے. تو ایک ایسا جانور ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو، اور افسوس اس پر ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان چھپکلیوں کے بزنس کر رہے ہیں. تو گورا تو بھائی اس کا تو کوئی دین و مذہب نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے گا. آپ تو انسان کے بچے بنو یار. یہ والی نسل کی چھپکلی، فلانی نسل کی چھپکلی، میرے پاس فون آتے ہیں تاجروں کے، حضرت ایک اسپیشل نسل کی چھپکلی آئی ہے، میں اس کا بزنس کر رہا ہوں، بہت نایاب نسل ہے. ابے تو کچھ اور کر لے یار. چوہے اور چھپکلی اور سانپ بچھو یہ کوئی انسانوں کے کام نہیں ہے. بچھو میں تو پھر بھی میڈیکلی اس کے زہر کے لیے پال سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے زہر سے دوائیں بنتی ہیں، حکیم بھی بناتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں. تو کوئی انسان کے فائدے کی چیز ہو، جیسے سانپ کا زہر کسی دوا میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے سانپ پالے میں فارمنگ کی ہوئی ہے، وہ ایک ضرورت ہے. نارملی شوقیہ یہ چیزیں نہیں پال سکتے. شوقیہ آپ صرف حلال جانور پالیں. اور کتا جس نے پالا حدیث میں آتا ہے روزانہ 1 قرات اس کے اجر میں کم ہوگا بلا وجہ. کتا شکاری کتا ٹھیک ہے. تو اب اس اصول کے تحت بلی کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں نے جو اصول بیان کیا نا کہ بلا وجہ جانور کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں وہ جانور جو آپ کے لیے نقصان دہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب میں وہ حدیث کی تشریح مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا کہ چھپکلی جس نے ایک وار میں ماری 100 نیکیاں، اور جتنی وار میں مارے گا نیکیاں کم. وجہ اس کی ہے تاکہ چھپکلی کو مارنا ہے لیکن کم سے کم تکلیف. آپ نے کچومڑی بنا دیا اس کا، ایک وار میں کا مطلب ایک دفعہ چپل سے اس کو چپکا دیا، ٹک مر جائے گی 1 سیکنڈ کے اندر، 1 سیکنڈ میں جان نکل جائے گی اس کی، تو تکلیف کم سے کم ہوگی. اور آپ اناڑیوں کی طرح جیسے بچے چھپکلیاں مارتے ہیں، اناڑیوں کی طرح مارے چلے جا رہے ہو، اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ جانور اگر آپ کو نقصان، پہلی یعنی 3 اصول ہمیں پتہ چل گئے اس سے. بلا وجہ کسی بھی جانور کو اذیت نہ دی جائے، نہ قتل کیا جائے، نہ مارا جائے. نمبر 2، کوئی جانور نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ثواب ہے. تیسری بات، مارا جب جائے گا تو اس طریقے سے مارا جائے گا کہ جانور کو کم سے کم نقصان ہو، یعنی کم سے کم تکلیف ہو. ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ کم سے کم تکلیف ہو. جیسے چھپکلی کی مثال میں 1 وار میں مارنے کا حکم ہے، تو اب یہی اصول بلی پہ بھی منطبق ہوتا ہے. اگر یہ بلی جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کی مرغیاں چوری کر رہی ہے، اور کیا کیا مجھے سوال ہی بھول گیا کیا کیا چوری کر رہی تھی، ہاں خرگوش کھا جاتی ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ نے بلی کے لیے تو نہیں پالی نا، یہ ساری چیزیں اپنے لیے پالی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ بلی کو کھا جائیں، یعنی کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھا جائیں، مار دیں آپ اس کو، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا اختیار کریں جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. تو ایسا طریقہ اختیار کریں، اس کو قتل کر سکتے ہیں. کوئی چھرے والی گن بھی اگر سر پہ مار دی جائے نا فوراً مر جاتی ہے بلی اس سے. تو یا یہ بھی پاسبل نہ ہو تو پہلی بات تو دور پھینکائیں کہیں اس کو، گھر سے بہت زیادہ دور. لیکن میرا تجربہ ہے کہ بلیوں کو آپ کہیں بھی دور ڈال کر آئیں نا، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. بہت اگر وہ کچھ نہ ہو تو پھر زہر کو جو ہے نا گوشت میں ملا کے دے دیا جائے تو اس سے بھی وہ مر جاتی ہے وہ. فی الحال تو کتوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کنٹرول کرے. بہت سے لوگ لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں کتوں کی وجہ سے. ان کی فکر کریں، ان کو کسی طرح ان کی نسل کو کم کریں. محمد ابراہیم کہتے ہیں سعودی عرب میں منڈی بہاؤدین کا رہنے والا ہوں. مجھ سے تقریباً 5 سال کی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب کیسے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو توبہ استغفار کریں. کبیرہ 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 اکبر الکبائر گناہ آپ سے ہوا ہے، کیونکہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. یعنی انسانی حقوق میں قتل سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اور اللہ کے حقوق میں توحید کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اس کے بعد اب آپ شروع کر دیں، جب بھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں تو پرانی بھی ایک قضا کی نیت کر لیں. تو آپ ڈائری بنا لیں کہ ابھی 5 سال میں اتنی فجر کی قضا بنتی ہیں، اور جب بھی فجر پڑھیں 2 سنت سے پہلے 2 فرض پڑھ لیں آپ،
اور یہ نیت کیا کریں میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں میں. جب وہ ہو جائے گی, جب دوبارہ پڑھیں گے تو یہی نیت میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی, کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو اب ختم ہو گئی نا, وہ ذمے میں باقی ہے نہیں. تو اس طرح سے 5 سال کی نمازیں جتنی بنتی ہیں وہ آپ ڈائری پہ لکھ لیں. تو ہر نماز کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. سنتیں اس میں قضا ضروری نہیں ہے, بس فرض کی قضا کریں. تو 5 دن میں 5 دن کی نمازیں ہو جائیں گی آپ کی, تو اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ. حارث آفریدی پشاور سے, کیا شریعت امیر انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مہنگے ترین برانڈز کے 50,000 یا 60,000 کے کوٹ پہنے؟ یہ اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ نہیں جی, اسراف اور فضول خرچی ہر آدمی کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. ایک آدمی کی تنخواہ ہی 60,000 ہے اور وہ 60,000 کا کوٹ پہن لے تو بے وقوف ہے, وہ اسراف میں داخل ہے, کیونکہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رہا ہے. بھائی تو کوٹ کے بجائے دوسری چیزوں پہ خرچ کر لے, ضروری جو کھانے پینے کی, تعلیم ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدن 60 لاکھ روپے ہے تو اس کے لیے 60,000 کی کیا ویلیو ہے؟ وہ برانڈ کی چیزیں خریدے گا, جو مختلف قسم کے برانڈ ہیں, تو وہ اس کے لیے یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. تو ہر آدمی کا اسراف اور تبذیر وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مالداروں کا مالداروں کے حساب سے ہوتا ہے. ہاں, 60 لاکھ والا آدمی جس کی ماہانہ آمدن 60 لاکھ ہے وہ 60,000 کا کوٹ نہیں پہن رہا بلکہ وہ 50 روپے والا کوٹ پہن رہا ہے, تو اس میں تو اس کو کنجوس کہا جائے گا. تو برانڈ, ہاں یہ برانڈ کی چیزیں پہننا صرف شو مارنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل مالداروں میں شو مارنے کا عنصر ہے. وہی چیز سستی میں اچھی مل رہی ہے صرف برانڈ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اتنی زبردست چیز پہن کے گھوم رہا ہے, تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ دکھلاوے میں آتا ہے. لیکن اگر سہولت کے لیے اور تاکہ میں دیکھنے میں اچھا لگوں, ایک زینت پیدا ہو, برانڈ کی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ بڑی اٹریکٹیو ہے, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے انسان, پھر ٹھیک ہے. مالدار کو اللہ نے پیسہ دیا اس لیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, غریب کو اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرے. اور آخرت میں دونوں کا, یہ دنیا میں دونوں کا امتحان ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. اب غریب کہہ سکتا ہے اللہ مجھے بھی دے کے ہی آزما لیتا تو اچھا نہیں تھا. تو بھائی شکر کرو اللہ نے آپ کو نہیں دیا. یہ آزمائش ہلکی ہے. جس کو اللہ دے کے آزماتا ہے نا, پیسہ دے کے, وہ آزمائش زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس میں بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مالداروں کو بگڑ گئے, ان کے دماغی توازن خراب ہو گیا. وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں. قارون بگڑ گیا تھا جب پیسہ آیا, فرعون کے پاس پیسہ دولت آئی, وہ بگڑ گیا. تو دولت آنے کے بعد سدھرے ہوئے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے, بگڑے ہوئے بہت زیادہ ملیں گے. تو غریب کو چاہیے پیسہ کمانے کی کوشش کرے, پھر بھی نہیں ملتا اس کو پیسہ تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے اور صبر کرے, کیونکہ اللہ نے صابرین کے لیے بھی جنت رکھی ہے اور شاکرین کے لیے بھی جنت رکھی ہے. تو جو شکر کرے گا اس کو بھی جنت ملے گی, صبر کرے گا اس کو بھی. ہاں, مالدار آدمی کے لیے شکر کرنا ہوتا بڑا مشکل ہے, کیونکہ پیسہ جب آتا ہے تو عیاشی بھی آتی ہے اور تکبر بھی آتا ہے. تو شکر کی توفیق بہت اوپر سے کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے, لیکن اسٹائل اور ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے آؤٹ ہو گئی ہے اور اتنی خراب ہو گئی ہے کھوپڑی کہ اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. اس بندے کو اب کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اچھا بھائی, امیر فرزند, یہاں کافی حنبلی لوگ ہیں, کویت سے پوچھتے ہیں, یہاں کافی حنبلی لوگ ہیں, یہاں کافی حنبلی ہیں. امام صاحب جمعہ کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور پھر رکوع میں نہیں جاتے بلکہ سیدھا سجدے میں جاتے ہیں. کیسے نماز ہو جاتی ہے؟ جمعہ میں نہیں کرتے ہوں گے, فجر میں کرتے ہوں گے. وہ شافعی لوگ ہیں کویت میں نا, حنبلی ہیں لیکن شافعی بھی ہیں. تو شوافع جو ہے نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو فالو کرتے ہیں, وہ فجر میں قنوت پڑھتے ہیں پورا سال. تو وہ فجر کی دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں, رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں. تو آپ نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے, تو جب وہ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ بھی دعا مانگ لیں, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جمعے میں ایسا کوئی نہیں کرتا. بہرحال اگر جمعے کی نماز میں بھی کر لیں گے تو ہمارے نزدیک یہ خلاف سنت تو ہے, لیکن نماز اس سے ہو جاتی ہے. عبید صاحب دہلی سے, کیا غسل کے دوران زخم سے خون آ جائے تو نئے سرے سے غسل کرنا ہوگا یا اسے جاری رکھا جائے؟ نئے سرے سے غسل نہیں کرنا ہوگا, اسی غسل کو کمپلیٹ کر لیں. البتہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا, تو جب تک خون نکل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. جب خون رکے گا تو وضو کر کے نماز پڑھیں, پورا غسل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. یہاں اہل حدیث لوگ سنگل تکبیر بولتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نماز پڑھاتے ہیں تو سنگل تکبیر بول دیتے ہیں, ایسے میں نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں, حدیث میں دونوں ثابت ہیں, سنگل بھی ڈبل بھی. احناف جو ہے وہ ڈبل تکبیر کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے, اور شافعی اور حنبلی لوگ جو ہیں وہ سنگل تکبیر جب اقامت پڑھتے ہیں نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. احناف نے اس کو فالو کیا ہے, صحیح حدیث میں ہے یہ, کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے. اور جو شافعی اور حنبلی لوگ ہیں وہ والی حدیثوں کو فالو کرتے ہیں جس میں سنگل ہے, جس میں آتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک دفعہ ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, جائز دونوں طریقے ہیں. افضل ہمارے نزدیک وہی ہے کہ دہرایا جائے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس حدیث کو ہم نے ترجیح دی ہے. باقی دونوں طرح سے جائز ہے, نماز ہو جائے گی.
احمد صاحب سڈنی آسٹریلیا سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جب بھی امام اللہ اکبر کہے جیسے رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تو کیا نمازی کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ جی کہنا چاہیے جناب احمد صاحب۔ سڈنی میں کیا لوگ نہیں کہتے؟ کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میری بات پکی ہو گئی ہے، ہم نے لڑکے والوں کو بھی بتایا ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود لڑکے کی امی اپنے دوسرے بیٹوں کو بلا کر میری پکچرز کھنچوا رہی ہیں، میں اس پر اعتراض کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ اچھے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں، تم ابھی کچھ مت بولو، اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑے برائے مہربانی جواب عنایت فرمائے۔ اللہ معاف فرمائے، ساسوں میں آج کل غیرت ویرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب ایک لڑکی پردہ کر رہی ہے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلا کے اس کو دکھا رہی ہو، اس کی تصویریں دکھا رہی ہو، وہ ناپسند کرتی ہے۔ تو اللہ ہدایت دیں، بہت سی ساسوں نے تو بہوؤں کو زبردستی بے پردگی پر مجبور کیا ہے، تو غلط کر رہی ہیں یہ خاتون، بہت ہی بری حرکت ہے۔ باقی ایسی جگہ رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اپنے والدین سے پوچھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو انکار کریں یہ بھی جائے، تو بندہ اگر اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کر لینی چاہیے، بعد میں کوشش کریں پردے کو کنٹرول کرنے کی، پردے پہ آنے کی، تو یہ باقی بہت ہی نیچ حرکت ہے، اللہ ہدایت دے۔ ساس اور غصے ہو جائیں گی، میرے بارے میں پوچھ لیا، آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں کسی اور ساس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے کیا عالم بننے کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر دوسرے ملک جانا جائز ہے؟ دیکھیں، والدین کی اجازت کے بغیر تجارتی سفر بھی جائز ہے، تعلیمی سفر بھی جائز ہے، عالم بننے کے لیے جانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ والدین کو نقصان نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ اکلوتے بیٹے ہیں، آپ چلے گئے تو پیچھے کمانے والا، ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر جائز نہیں۔ لیکن ماں باپ کے اور بھی بیٹے ہیں جو کیئر کر سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے ترقی کے لیے، علم کے لیے۔ البتہ پہلی کوشش یہی کریں، محبت سے ان کو منائیں، آپ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو بہتر یہی ہے کہ والدین کی اطاعت کر لیں، یہیں عالم بن لیں، بیرون ملک کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ثواب ملے گا ماں باپ کی اطاعت کا، لیکن بہرحال جائز ہے۔ تو پھر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھتے رہا کریں، کچھ ٹائم کے بعد چکر لگا کے والدین سے ملتے رہا کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ جاتے ہیں بیرون ملک تو بس چلے ہی گئے، 10 سال ہو جاتے ہیں ماں باپ کو بیچاروں کو اپنے بچوں کی شکل دیکھے ہوئے، تو یہ بہت ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔